بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اب وی آر اسٹارٹنگ دا سیکنڈ سیشن آف آور ٹاک. فرسٹ سیشن میں آئی ایم شیور آپ کے سامنے جو بہت سارے سوالات آئے ہوں گے مست کم فور دا فرسٹ ٹائم اور مے بی شاید کچھ سے آپ واقف ہی ہوں, لیکن اصل میں ان سوالات کی گریوٹی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں ان کو ایکسپلین کروں. وہ گریوٹی اصل میں یہ ہے کہ ہم جب کلیم کرتے ہیں کہ قرآن از دی اونلی فائنل ورڈکٹ ٹیسٹمنٹ آف گاڈ, جو کہ ہمیں نان مسلم سے یا ہمارے جو کزنز ہیں جوز اینڈ کرسچنز ان سے فرق کرتا ہے, اور اس کی اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو اسکرپچر ہے دیٹس ناٹ اے پریزروڈ اسکرپچر, ناٹ پریزروڈ ان اٹس اوریجنل لینگویج. تو دیکھیے اس وقت سب سے امپورٹنٹ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے, یعنی وہ یہ ہے کہ ان کو کہا جائے کہ ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم نے بھی خدا سے اسی جگہ سے پایا ہے جہاں سے آپ نے کو پایا گیا تھا یا آپ کو دیا گیا تھا. دی اونلی ڈفرنس بٹوین یو اینڈ اس از although there are so many commonalities between the message, یعنی اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھیں گے, نیو ٹیسٹمنٹ کو پڑھیں گے اور قرآن کو پڑھیں گے, آپ کو لگے گا کہ خدا ہی کی طرف سے دونوں آئے. فرق صرف اس جگہ پہ آ جاتا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے, اور یہ سارے جو ہمارے جوئش اسکالرز ہیں, کرسچن اسکالرز ہیں, وہ ایگری کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اوریجنل لینگویج میں اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ موجود نہیں ہے. اس وقت ٹرانسلیشنز ہیں, اور ٹرانسلیشنز کی بھی ٹرانسلیشن ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ بائبل جو ریوائز ہوتی ہے 1526 کا جو فیمس ورژن ہے کنگ جیمز ورژن, ایک زمانے میں بہت پاپولر رہا, ببلیکل لینگویج میں وہ ہے. لیکن ابھی اسی پچھلی صدی میں NIV بائبل ہے, نیو انٹرنیشنل ورژن جسے کہتے ہیں, اس کو انہوں نے شائع کیا, ٹرانسلیشن کو بہتر کیا, اس کا جو ببلیکل کنٹینٹ تھا, ببلیکل لینگویج کا جو کنٹینٹ تھا, اس کو کامن انگلش میں وہ لے آئے اور مزید ریفائن کیا. تو یہ خود یہ بتا رہا ہے کہ اصل میں یہ جو ٹرانسلیشن کا پروسیس ہے, یہ وہ کرتے اس طرح سے ہیں کہ جہاں ان کو کوئی کلو مل جائے کہ اوریجنل یہ ہوگا اور ہم نے یہ سمجھا تھا, اس کی لائٹ میں اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوا ہے کہ جیسے آپ کو میں مثال دوں کہ جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے, جو حضرت مسیح پہ نازل ہوا ہے, وہ نازل ہوا ہے سیریاک میں, سریانی زبان میں, لیکن لکھا پہلی مرتبہ گیا یونانی زبان میں, گریک لینگویج میں. سو اٹ واز نیور ریٹن ان دا لینگویج ان وچ اٹ واز ریویلڈ. قرآن کا تو یہ ہے نا کہ اٹ واز ریویلڈ ان دا سیم لینگویج ان وچ اٹ واز ریٹن, لیکن میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ہم سے فوراً پہلے حضرت مسیح ہیں, جیزس ہیں. تو جیزس کی جو زبان تھی وہ پتہ ہے وہ گریک نہیں بولتے تھے. He was not speak Greek. He spoke Syriac, which is a dialect of Aramaic. آرامی زبان کا ایک dialect ہے Syriac, وہ بولتے تھے. 70 years کے بعد پہلی جو بائبل یا پہلی جو گاسپل کمپائل ہوئی, وہ جانز گاسپل آپ کو کہتے ہیں, یوحنا کی جو بائبل ہے, وہ 70 سال کے بعد لکھی گئی, لیکن گریک میں لکھی گئی. اور so on and so forth. وہ بائبل بیسکلی آپ یہ کہہ لیجئے کہ بیسکلی ان کی وہ سیرت تھی, وہ گاسپل حضرت مسیح کی سیرت کو بیان کرتی تھی, اور بعد میں پھر دوسرے گاسپل بھی آئے, اور یہ بے تحاشا تھے بعد میں ایک زمانے میں. تو یہ 329 AD میں ان کی ایک فیمس کانفرنس ہوئی, جس میں انہوں نے یہ 30-35 جو انجیلیں تھیں یا گاسپلس تھے, ان میں سے انہوں نے یہ 4 انجیلیں سلیکٹ کی جو اس وقت آپ نیو ٹیسٹمنٹ کی شکل میں دیکھتے ہیں. یعنی گاسپل آف جان ہے, گاسپل آف لوک ہے, اسی طرح گاسپل آف میتھیو ہے, اور اسی طرح ایک اور چوتھے ان کے صحابی تھے ان کے گاسپل ہے. تو یہ 4 جو اس وقت بیسک جو ہیں گاسپلز ہیں ان پر مشتمل ہے, لیکن آل آف دیم آر ٹرانسلیشنز آف دی اوریجن. تو دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ ہمارا اس وقت کرسچینٹی کے ساتھ, ہمارا اس وقت جوڈائزم کے ساتھ جو اختلاف ہے یا جو کلیم ہے جہاں اس پہ ہم کھڑے ہیں, وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے پاس فائنل ورڈ آف گاڈ ہے, اور آپ کے پاس بھی اللہ کا کلام موجود ہے, لیکن اوریجنل لینگویج میں نہیں ہے. اور چونکہ اوریجنل لینگویج میں آپ کے پاس وہ موجود نہیں ہے, وہ سارے ترجمے ہیں, تو وی جسٹ کی ناٹ سے کہ کیا بات کی جو کیا ہو گئی. تو آپ کو بھی اب قرآن کی روشنی میں اپنی بائبل کو پڑھنا ہے, قرآن کی روشنی میں گاسپلس کو پڑھنا ہے, کیونکہ دس از دا فائنل ورڈ. اب اگر یہ سارے ہمارے اسکالرس کو مانتے ہیں, میں نے اپنی نہیں کی سب سے بتایا ہے کہ مانتے ہیں, تو اتنا بڑا گریو پرابلم یا گرے ایریا بن جاتا ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فائنل ٹیسٹمنٹ ہے اور باقی لوگوں کے پاس جو پریویس ٹیسٹمنٹ تھے وہ اوریجنل لینگویج میں محفوظ نہیں ہے, تو کیا ہم پھر یہ ان کو بتائیں کہ ہمارے پاس ملٹیپل قرآنز ہیں, جس کے نتیجے میں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی جو بائبل ہے وہ اس کی روشنی میں آپ کو پڑھنا ہے. سو اس کا ایک بڑا نیچرل جواب ہے جو وہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وچ آف یور قرآن, یعنی if you got the Quran which is the word of God, then which one of them, because we have got 5 of them. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے آج یہ نیوز ہو جو میں نے آپ کو بتائی ہے, جو اکیڈیمک دنیا ہے, چاہے وہ مسلمانوں کی اکیڈیمک دنیا ہو, اسکالرس کی جو واقعی صحیح معنی میں اسکالرز ہیں,
چاہے وہ کرسچنز ہوں چاہے وہ جوز ہوں، ان سب کو یہ فیکٹ کا پتہ ہے. میں پچھلے 20 سال سے ان کو فیس کر رہا ہوں اور وہ سب یک زبان ہو کے یہ کہتے ہیں کہ آپ کس قرآن کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک قرآن ہے، 2 قرآن ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ایک زیادہ قرآن ہے، اور کلاسیکلی تو آپ 7 قرآن کو مانتے ہیں، یا کم سے کم آپ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ملٹیپل قرآن ہو سکتے ہیں. اور اگر میں آپ کو ایک قدم آگے جا کر بتاؤں کہ اصل میں جو ہمارے اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی بھی ریڈنگ، کوئی بھی ورس اگر 3 معیارات پہ پوری اترے تو وہ قرآن کے برابر قرار پائے گی. اگر اس کی سند ٹھیک ہے، یعنی کسی کمپینین نے اس کو بیان کر دیا ہے، اس کی عربی ٹھیک ہے، اور حضرت عثمان کی جو کاپیز تھیں ان میں سے کسی ایک کاپی سے بھی اگر وہ ملتی ہے تو وہ ہم اس کو قرآن مان لیں گے. سمجھ گئے نا؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ فزیکلی یہ کہیں جی کہ ان 5 علاقوں میں یہ قرآن پڑھے جا رہے ہیں. ایک یہ ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ اینی ریڈنگ آف دا قرآن کی آیت کی کوئی بھی تلفظ آپ اگر بیان کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ کسی صحابی سے ثابت ہے یا اور کسی مصحف عثمانی میں وہ درج ہے اور اس کی سند اس کی جو عربی ہے وہ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم قرآن مان لیں گے. اٹ ول بی ایکویولنٹ ٹو دا قرآن. تو اب جب یہ آپ بات کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر آپ قرآن کو آپ تلاش کرتے رہیں گے اصل قرآن کون سا ہے اور کون سا وہ قرآن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل نہیں ہوا یا پیورس قرآن ہے. اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھا کہ یہ اتنی گریو سچویشن ہے اکیڈیمک ورلڈ میں کہ اس وقت ہمارے قرآن کا مذاق اس لیے نہیں اڑ رہا کہ کوئی مثال کے طور پہ ہم نے کوئی ایسی بات ان کو دے دی ہے جس پہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں، بلکہ ہمارے اپنے جو دعوے ہیں اس دعوے کے نتیجے میں وہ یہ کہتے ہیں آپ پھر کسی ایک قرآن کو لے آئیے ان 5 یا 6 سے سلیکٹ کر کے، اور ٹھیک ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے پھر آپ سے بات کر لیتے ہیں. مسلم امہ ظاہر ہے اس پہ جو ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں اس متفق نہیں، وہ کہتے ہیں یہ سارے ہیں ہمارے. اس پہ وہ کہتے ہیں کہ پھر اگر سارے آپ کے ہیں تو پھر آپ ہم پہ بھی اعتراض کرنا چھوڑ دیں، یہ سارے ترجمے بھی ہمارے ہیں. تو بحث ایک ایسے کہتے ہیں نا کہ لوپ میں پڑ جاتی ہے اور کوئی ڈیسیجن پیدا نہیں ہوتا. میں ابھی ایک کانفرنس پہ تھا پاکستان میں کرسچنس کے ساتھ، وہ کانفرنس تھی. میں نے اپنا جب ٹاک ختم کی تو ایک کورین پروفیسر تھے جو بائبل اسکالر تھے، انہوں نے کہا کہ وچ آف دا قرآن ور یو ریفرنگ ٹو ان یور ٹاک. اب یہ ٹاک کا موضوع قرآن نہیں تھا ایکچولی، وہ تھا انٹرفیتھ ڈائلاگ. لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ یہ ایوری ون نوز دس. اگر آپ عام آدمی کو اس کو نہیں جانتے تو یہ مت سمجھیں کہ اسکالرز نہیں جانتے. سارے کرسچن جوڈائک اسکالرز کو جانتے ہیں، مسلمان اسکالرز کو اکنالج کرتے ہیں. لیکن جب وہ آپ سے بحث کرتے ہیں کہ بھئی آپ بتائیں کہ آپ کا قرآن کون سا ہے، تو ہمارے جو مسلمانوں کے پاس جنرلی جواب ہیں وہ 2 ہیں. یا تو یہ ہے کہ آپ شٹ اپ، ہم زیادہ جانتے ہیں، آپ زیادہ ہم سے بحث نہ کریں، جو کچھ ہے بس اس کو مانیں، جو ہمارا جنرلی جواب ہوتا ہے ہر چیز میں. اور یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، مطلب دونوں اپوزٹ باتیں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی ٹھنڈا ہے پانی گرم ہے، ایک بتائیں نا، یا ٹھنڈا ہے یا گرم ہے. آپ کہتے ہیں ٹھنڈا بھی ہے گرم بھی ہے. تو اس طرح کے جوابات جو متضاد جوابات ہوتے ہیں یا ہم وہ دیتے ہیں اور یا ہم یہ کہتے ہیں چپ کرو. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کو تو ہم جواب دے نہیں پاتے. اس وقت جو نئی اسکالرشپ ابھر رہی ہے مغرب میں بھی اور مختلف جگہوں پہ، جو مسلمان اسکالرشپ ہے وہ ایک عجیب تشکیک کا شکار ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ مسلمان جب ان کا کسی سوال کا جواب دینے پہ آتے ہیں تو ایکڈیمکلی کنونسنگ نہیں ہوتا. اٹس لائک اے شٹ اپ کال، یا اٹس لائک اے کلیم جس میں وہ کہتے ہیں بس یہ ہے اس کو مانو. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر یا تو وہ قرآن سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یا پھر وہ اس بات ہی کو ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب کو اتارا جو کہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی تھی اور اس کا آخری کلام تھی، وہ پھر اس انتشار کا شکار ہو گئی. اب میں آپ کے سامنے یہ کوشش کروں گا یہ بیان کرنے کی کہ اس پس منظر میں جب میں نے کام یہ شروع کیا تو میرے سامنے یعنی اس سے پہلے کہ میں آپ کو بلکہ اس کا تعارف کراؤں، میں آپ کو صرف ایک چاہتا ہوں کہ سمرائز کر دوں ان چیزوں کو جو میں نے ابھی پچھلے سیشن میں بیان کیا. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ 10 سوالات ہیں جس نے ہمیں جو بادر کیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا، جو میں نے سمرائز کر دی. یعنی ان سارے کے 10 سوالات کو میں نے آپ کے سامنے ویسے تو پیش کر دیا تھا، لیکن اگر آپ ان نٹ شیل ہو تو یہ ہیں کہ پہلا سوال یہ تھا کہ قرآن کی اس وقت 5 ورژنز پائی جاتی ہیں فزیکلی. ان میں سے وہ جو 5 ایک سے ہم واقف ہیں، 11 کنٹریز میں پائی جاتی ہیں. دوسرا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ویریئنٹ ریڈنگز قرآن کی موجود ہیں کہ اگر قرآن میں 3 کرائٹیریا کوئی بھی آیت پورا کر لے، یعنی وہ آیت کی عربی ٹھیک ہے، اس کی سند ٹھیک ہے، کسی صحابی سے وہ مروی ہے، اور حضرت عثمان کے جو کوڈیکسز ہیں ان میں سے کسی ایک سے وہ ملتی ہے، تو اس کو ہم قرآن کے ایکویولنٹ مانیں گے اور اس کو قرآن کا درجہ دیں گے. اور میں نے آپ کو ایک پیج بھی دکھایا تھا کہ دیکھیے جو مارجن پہ آیتیں درج ہیں یہ بیسکلی وہ فرق ہیں جو صحابہ سے منتقل ہوئے یا الیجڈلی منتقل ہوئے.
تیسرا سوال آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ احادیث سے یہ تاثر ملتا ہے کہ قرآن جو ہمارے پاس ہے وہ نامکمل ہے، اور یہ احادیث میں نے آپ کے سامنے چند کوٹ بھی کی تھی، جو رجم کی آیت ہے وہ بھی، اور جو رضاعت کی آیت ہے وہ بھی۔ چوتھا سوال آپ کو یاد ہوگا، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں کتابت کی جو غلطیاں ہیں وہ موجود ہیں، وہ اکنالجڈ ہیں، یعنی ناٹ جسٹ دیٹ دے آر پریزنٹ بٹ دے آر اکنالجڈ اینڈ جسے کہتے ہیں نا کہ ایکسیپٹیڈ بائی آل۔ اور ابن خلدون نے کوشش کی تھی کہ ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، لیکن ہی میٹ ود اے ویری اسٹرانگ اپوزیشن۔ بہت لوگوں نے برا منایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ صحابہ کرام کا لکھا ہوا جو قرآن ہے اس کو نہیں ہم چینج کر سکتے، اگر غلط بھی ہے تو ہم اس پہ ایک دائرہ لگا لیں گے یا بتا دیں گے کہ یہ ایکسٹرا ورڈ ہے بٹ ول ناٹ ریوائز اٹ۔ پھر پانچواں سوال یہ تھا کہ حضرت عثمان کے زمانے میں جو کاپیز بنائی گئی تھی اوریجنل قرآن کی، لیکن اس کی چھوٹی سی ہسٹری یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت ہو جانے کے بعد حضرت ابوبکر کو مشورہ دیا حضرت عمر نے کہ آپ اس قرآن کو ایک بک کی فارم میں، یعنی ایک کتابچے کی شکل میں جو کہ دو کورز کے درمیان ہو، اس کو کمپائل کر لیں۔ تو پہلے وہ ریلکٹنٹ تھے حضرت ابوبکر، بعد میں وہ مان گئے۔ جب وہ مان گئے تو پھر حضرت زید بن ثابت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس قرآن کو کمپائل کیا، وہ قرآن حضرت ابوبکر کے پاس رہا، ان کی وفات کے بعد وہ حضرت عمر کے پاس آ گیا، اور حضرت عمر کی وفات کے بعد ان کی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس آ گیا، اور پھر حضرت عثمان نے حضرت حفصہ سے اپنے زمانے میں وہ قرآن منگوایا، اور اس کی کاپیز تھیں جو اپنے امپائر میں پھیلا دیں، اگر جب انہوں نے محسوس کیا نا کہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان کاپیز کے بارے میں پانچواں سوال آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں، وہ یہ تھا کہ وہ جو کاپیز بنائی گئی تھیں وہ اوریجنل سے فرق تھیں آپس میں، اور ان کے بارے میں حضرت عثمان کے سامنے جب وہ آئیں کاپیز، انہوں نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، عرب جب پڑھیں گے تو اپنی زبان سے اس کو درست کر لیں گے۔ تو نقل بمطابق اصل جو ہونی چاہیے وہ رول یہاں پہ وائلیٹ ہوتا نظر آیا۔ چھٹا جو سوال تھا وہ اصل میں کچھ مزید سوالات کا مجموعہ تھا کہ قرآن مجید کی جو جمع و ترتیب بیان ہوئی ہے احادیث میں، جس طرح سے بیان ہوئی ہے، وہ لگتا ہے کہ جیسے ایک ہیپ ہیزرڈلی مرتب کتاب ہے، کوئی ادھر سے لیا ادھر سے لیا، اس کے آیتیں نہیں مل رہی تھیں، ان کے بارے میں کہا 2 گواہ اگر مل جائیں گے تو ہم درج کر لیں گے، 1 گواہ ملے گا تو درج نہیں کریں گے۔ تو وہ قرآن جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کو تو ہزاروں لوگوں نے یا کم سے کم بے تحاشا صحابہ کی تصدیق حاصل ہے، اس کو محض 2 گواہوں کی تصدیق سے آپ نے کیسے درج کر لیا؟ اور اگر وہ قرآن کی آیت تھی جو رجم کی آیت، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ حضرت عمر آیت لے کے آئے تھے، اور کیونکہ ہی واز دی اونلی وٹنس، دیر واز نو ادر وٹنس بسائڈز ہم، تو ایکسیپٹ نہیں ہوئی، تو کیا یہ معیار ہونا چاہیے کہ آیت ہے قرآن کی اور چونکہ وٹنس نہیں مل رہا لہٰذا نکال دیں؟ اور چلیں اگر یہ بھی مان لیں تو پھر کیا یہ معیار ہونا چاہیے کہ جس پہ بھی 2 مل جائیں اس کو مان لیں، اور اگر 2 ڈسپیوٹ کر لیں تو پھر کیا کریں؟ تو اس طرح اور بھی میں نے آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھے تھے کہ جو حدیثوں میں قرآن کے کلیکشن کی داستان سامنے آتی ہے اس کو کوئی بھی آبجیکٹیولی پڑھے گا، میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی، تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ کس قسم کے صحابہ تھے اور کس قسم کا کام یہ کیا گیا کہ ایک کتاب جس کو آخری وقت کی کتاب ہے، آخری اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو اتنے نانشلانٹلی، اس کو اتنا ڈسمسو انداز میں جمع کیا گیا۔ پھر 7واں سوال آپ کو یاد ہے، یہ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ قرآن مجید کی 2 صورتیں ہیں جو ہم بہت پڑھتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں کے بارے میں ایک جلیل القدر صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی صورتیں ہی نہیں ہیں، یہ دعائیں ہیں، اور ایک اور صحابی دعائے قنوت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، ابی بن کعب، یہ اصل میں قرآن کی سورہ تھی جو آپ نے دعا بنا دی اور قرآن سے نکال دیا۔ یہ 7واں سوال تھا۔ 8واں سوال یہ تھا کہ جو کمپینین کوڈسز تھے، کوڈس جیسے میں نے آپ کو بتایا، کوڈس جو ہے وہ کوڈیکس کی جمع ہے، اور کوڈیکس کہتے ہیں کتاب کو، یعنی جو کلیکٹڈ کتاب ہوتی ہے۔ تو جو مین 2 ہمارے صحابی تھے، ابی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود، اور میں اس پہ شامل کر لیتا ہوں اگرچہ میں نے اس کی آپ کو ڈیٹیل نہیں بتائی، حضرت علی ہیں۔ تو حضرت علی کے قرآن کی ترتیب بھی جو بعض جگہوں پر ریفلیکٹ ہوئی ہے، حضرت عبداللہ بن ابی کی بھی، ابی بن کعب کی بھی، اور عبداللہ بن مسعود کی بھی، ان تینوں کی قرآن کی ترتیب اس سے فرق ہے جس سے ہم آج واقف ہیں، اور آپس میں بھی فرق ہے۔ Not only this is different from the one that we are aware of, but also different amongst each other as well. وہ میں آپ کو دکھا دی تھی۔ پھر 9th کویسچن یہ پیدا ہوا تھا کہ جو مینوسکرپٹ ایویڈنس اس وقت ڈسکور ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اس وقت ایک کہتے ہیں نا کہ ہلچل مچی ہوئی ہے، جب سے آج سے کوئی 8 مہینے پہلے یا 6 مہینے پہلے، جون آف لاسٹ ایئر 2027، جو قرآن کا ایک نسخہ ڈسکور ہوا تھا برمنگھم میں، جس میں ایک خاتون پی ایچ ڈی کر رہی تھی، اس کو جب دیکھا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اپنے نوعیت میں باقیوں سے بالکل فرق ہے۔ وہ ہوا یہ کہ فولیوز ہوتے ہیں نا، آپ لوز پیجز ہوتے ہیں جو ان کو جلد بند نہیں کیا جاتا بلکہ رکھ لیا جاتا ہے۔ جب وہ ریسرچ کر رہی تھی تو انہوں نے اس فولیو کو دیکھا تو یہ محسوس کیا کہ یہ تو باقیوں سے فرق ہے۔ جب باقیوں سے فرق ہے تو انہوں نے کہا اس کی ہم ڈیٹنگ کرائیں،
تو آرگن ڈیٹنگ جو کہ ایک بڑی پریسائز ڈیٹنگ ہوتی ہے، جب وہ کرایا گیا تو پتہ لگا کہ یہ دس واز ود ان دا فرسٹ 30 ایئرز آف دا پروفیٹس لائف، یعنی کم و بیش حضرت عثمان کے زمانے کا یہ لیف ہے. اور وہ 2 یا 3 لیفس ہیں، اس میں سورہ مریم کی آخری آیات ہیں، اور ان کے سورہ مریم کے فوراً بعد چونکہ سورہ طٰہٰ آتی ہے تو سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیات ہیں. وہ اور اس قرآن میں اور آج کے قرآن میں کوئی فرق نہیں تھا جو ہے. اس نے یہ میں آپ کو ذرا ڈائگریس کر کے تھوڑی سی چیز ایڈ کر رہا ہوں. اس نے ویسٹرن اسکالرس کو بہت زیادہ الارم کیا، کیونکہ ان کے اپنے خیال میں تو قرآن بہت بعد میں جا کے فائنلائز ہوا تھا. جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو ہمیں ایک مینوسکرپٹ ایویڈنس مل گیا وچ از انڈینائبل، مطلب آپ آنکھوں دیکھا چیز تو نہیں ڈینائی کر سکتے، اس میں کم سے کم 3 پیجز ایگزیکٹلی وہی ہیں جن میں کوئی ویریئنٹ نہیں پایا جاتا، جو اب قرآن ہیں ایگزیکٹلی وہ اس سے میچ کر گئے. تو دس ایکچولی کاز اے لاٹ آف اپرور، اے لاٹ آف اپہیول، جس میں جو ان کے آنےسٹ اسکالرس تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اب ہمیں پھر دیکھنا چاہیے کہ ہم جس قرآن کو ہم رد کرتے آئے ہیں یا یہ کہتے آئے ہیں کہ بہت بعد میں کمپائل ہوا، یہ ایویڈنس اس کے کانٹری ہے. یعنی مغربی دنیا تو یہاں کھڑی ہوگی آ کے، اس میں سے جو آنےسٹ اسکالرز ہیں، ہم جو مسلمان ہیں ابھی بھی ہم پرانا ڈھول پیٹ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ ایویڈنس جو ملا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. جو ہسٹری ہمارے پاس بیان ہوئی ہے وہ اس سے الٹ ہے، کیونکہ ہماری ہسٹری یہ کہتی ہے کہ پہلے اعراب لگے ہیں اور پھر نقطے لگے ہیں. جو مینوسکرپٹ ایویڈنس جو میں نے آپ کو بتایا برمنگھم لائبریری سے ملا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ نہیں، پہلے نقطے لگ چکے ہوئے تھے. آنکھوں سے جو نظر آ رہی ہے وہ چیز ہوتی ہے کہ نقطے لگ چکے ہوئے تھے اور بعد میں اعراب لگے. سو یہ 9واں سوال تھا کہ یہ ہماری جو واول ساؤنڈز اور ڈائیکریٹکس کہتے ہیں نقطوں کو، واول ساؤنڈز کہتے ہیں اعراب کو. تو ہماری جو ہسٹری ہے وہ یہ بیان کر رہی ہے، جو کچھ بھی بیان کر رہی ہے، جو ہم پڑھا رہے ہیں مدرسوں میں، جو ہم پڑھا رہے ہیں مسلمانوں کو، اس سے انٹائرلی اپوزٹ امپیریکل ایویڈنس دریافت ہو گیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ بڑا امپیریکل ہے بلکہ کامن سینس کے مطابق ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ڈاٹس جو ہیں دے آر پارٹ آف دا ورڈ، تو دے کین ناٹ بی ڈیفرڈ. یعنی آپ یہ کہیں جی اعراب پہلے لگایا گیا نقطے بعد میں لگایا گیا، تو یہ اللاجیکل ہے. اعراب کو بعد میں آنا چاہیے کیونکہ نقطے تو لفظ کا حصہ ہیں. سو یہ وہ ایک انیملی تھی جو جس نے ہمیں کنفرنٹ کیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا اس کا پھر آگے اس طرح سے جواب ملا. اور آخر میں جو اصل آپ کہہ لیجیے روایت ہے جس نے یہ مسئلہ پیدا کیا یا سینکشن دی کہ ہم قرآن کو ایک سے زیادہ انداز میں پڑھ سکتے ہیں. اچھا میں آپ کو یہاں یہ بتا دوں کہ سبت و احرف کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی کچھ 7 قراتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ 7 احرف خود ایک معمہ بن گیا کہ 7 احرف کا مطلب کیا ہے. کوئی کہتا ہے حرف کا مطلب ہے سینونیمس ورڈ، یعنی ایک طرح کے الفاظ. کوئی کہتا ہے حرف کا مطلب ہے 7 طرح کے اختلافات، یعنی 7 انداز کے اختلافات آیتوں میں موجود ہیں. غرض یہ کہ اگر میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں جس کا یہاں موقع نہیں ہے، 35 ڈفرنٹ انٹرپریٹیشن اس حدیث کی دی گئی ہیں جو بخاری میں ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی کوئی مطمئن نہیں ہوتی. اور سیوطی جو بڑے فیمس اسکالر ہیں، آخر میں آ کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ امور متشابہات میں سے ہے، جس کا مطلب ہم جان نہیں سکتے. لیکن یہ تو خیر ان کی رائے ہے، لیکن جو میجورٹی اسکالرز ہیں وہ اس حدیث کی بنیاد پہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اور حکیم بن حزام دونوں کو ریٹیفائی کر دیا کہ آپ بھی ٹھیک ہیں، آپ بھی ٹھیک ہیں، تو جب 2 صحابی کو کر دیا تو اس کا مطلب ہے لاجیکلی کہ اگر کوئی اور صحابی کی رپورٹ ہمارے سامنے آئے گی کہ ایک نے ایسے پڑھی ایک آیت کو، دوسرے نے ایک اور طرح پڑھی، دونوں ٹھیک ہوں گی. اس لیے جب ایک جگہ ریٹیفیکیشن موجود ہے تو آپ قیاس کر لیں، باقی جگہ بھی ریٹیفائی ہو جانا چاہیے. تو یہ ایکچولی ایک کمپاؤنڈ سچویشن ہے، ایک پورا پیکج ہے جو سامنے آیا. میں یہ بھی عرض کر دوں کہ سوالات اس سے زیادہ تھے جو میں نے سارے آپ کے سامنے پیش کیے، کہ ان اس طرح کے سوالات تھے جو بہت زیادہ عربک اورینٹیڈ تھے اور ٹیکنیکل تھے یا مینوسکرپٹ اسٹڈیز سے متعلق تھے، جو کہ مینوسکرپٹ ریڈنگ کے بارے میں ہوتے ہیں. ان کو میں نے ابھی چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ یہی بہت ہیں فی الحال اگر ہم ان کو ٹیکل کر لیں. لیکن یہ ہم سب کے لیے یعنی لمحہ فکریہ ہونے کے لیے بہت کافی ہیں کہ اگر قرآن کی تاریخ یہ ہے اور یہ ایک انڈسپیوٹیبل تاریخ ہے، اس کی وجہ یہ کہ امپیریکل ایویڈنس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. اور جو قرآن اس وقت دنیا میں پڑھے جا رہے ہیں، میں جب موراکو گیا اسٹڈی کرنے کے لیے ان قرآن کو، تو مجھے اندازہ یہ ہوا ادھر کی اسٹڈی سے کہ جو اس وقت موراکو میں قرآن ہے، جو جس کو نافع آپ نے یاد ہوگا نا، نافع ایک شخصیت ہے، ان کا قرآن کہا جاتا ہے، 1200 سال سے وہاں پہ وہ ہے. ایٹ لیسٹ اس کی ہسٹری 1200 ایئرس تک جاتی ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ الگ بات ہے، لیکن فار دا پاسٹ 1200 ایئرز a country is reading the Quran differently from what we are actually used to. اس وجہ سے یہ ایک پیرالل سچویشن ہے. اور یہ تو آپ کو ایک ملک میں کہ جتنے جو باقی ممالک ہیں، 10 ممالک ہیں جہاں فرق ہے، وہاں پہ بھی جایا جائے، ان کو اسٹڈی کیا جائے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ سیریا میں جنگ ہو رہی ہے، بہت سارے اور علاقے جو ہیں وہ ابھی اتنے افریقن کنٹریز خاص طور سے اتنی ایکسیسو ساتھ ریسرچ کی، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ جو سٹوری ایک کنٹری کی ہے
بے نہیں وہ دوسرے کی بھی ہوئی ہے. وہ میں آپ کو جواب اس کا دوں گا کہ وہ کیا ہے, لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھوڑا سا اور اسٹڈی کے بعد, جس کی بات میں نے یہ سوچنے کا فیصلہ ترک کر دیا کہ میں ہر ملک میں جا کے اسٹڈی کروں, کیونکہ وہ پیٹرن ایک ہی نظر آنا شروع ہو گیا تھا. اب میں آپ کے سامنے جیسے کہتے ہیں نا کہ آمدن برسر مطلب کہ میں جو اس کے جو جوابات ہیں آپ کہہ لیجئے, یا جو مجھے محسوس ہوا کہ جو مجھے اس کویسٹ میں اس اسٹڈی میں جواب ملے ہیں, اور میں ان کو اطمینان کے طریقے پہ, کنونسنگ طریقے پہ آپ کو سامنے رکھ سکتا ہوں. اب میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا ہوں, اور میں اس سے پہلے کہ ان کا جواب دوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جواب دینے کا جو میرا طریقہ ہے, جو میرا انداز ہے, وہ یہ ہوگا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بر صغیر کے ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں, ان کا نام تھا حمید الدین فراہی. انہوں نے پہلی مرتبہ آ کر خم ٹھونک کر یہ کہا کہ قرآن ایک ہی ہے, اور یہ جو ملٹیپلسٹی آف دا قرآن آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک ایسا فنومینا ہے جس کو ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں, اس کو ہم رد کرتے ہیں, اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ پیدا کیسے ہوئے. اصل میں قرآن ایک ہی ہے. یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے. فرائی صاحب کا بہت مختصر تعارف یہ ہے کہ 1863 میں اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے, اور وہ ایک بے مثال عربی کے اسکالر تھے. انہوں نے مختلف جگہوں پہ تعلیم پائی. آخر میں آ کے وہ جو جامعہ عثمانیہ کے آپ نے نام سنا ہوگا حیدرآباد میں, وہاں کے وہ اسکالر تھے. پھر الٹیمیٹلی مدرسۃ الاسلام میں آ کے وہ مقیم ہوئے. اور بائی دا وے یہ ماموزاد بھائی ہیں شبلی نعمانی کو. شبلی نعمانی کو آپ زیادہ جانتے ہیں, تو شبلی نعمانی اور فرائی صاحب آپس میں پھوپھی زاد ماموزاد. تو اور فرائی صاحب نے شبلی سے ہی عربی سیکھی, اور پھر بہت سارے اور علوم سیکھے, اور بعد میں شبلی ان کے بارے میں اتنے ان کے معترف ہو گئے تھے کہ وہ ان سے بہت بحث نہیں کرتے تھے ان کے بہت سارے اوپینین سے, بیکاز ان کا خیال تھا کہ ایکسٹراڈنری ان کی عربی ہے. بہت اعلیٰ عربی یہ جانتے تھے, صاحب دیوان تھے, فارسی پوئٹری جانتے تھے, عربی زبان کا بھی انہوں نے میں شاعری کی ہے, فارسی زبان میں بھی کی ہے, اور قرآن مجید پر براہ راست کام کا جو ایک آپ کہہ لیجیے آغاز ہے وہ انہوں نے کیا. اور میں اپنی جب شروع کرتا ہوں ایکسپلینیشن, اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی وجہ قرآن مجید کے مطلب کو اور اس کی تاریخ کو خپت کرنے میں جس نے کردار ادا کیا وہ روایات ہے. کہ آپ نے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ, قرآن کی جو سمجھ ہے, نہ صرف قرآن کی ہسٹری کی بلکہ قرآن کے کنٹینٹ کی بھی, وہ آپ نے روایات کی بنیاد پہ قرآن کو حکم مانے بغیر شروع کر دی. فرائی صاحب نے آ کے اپنے زمانے میں اس چیز کو اسٹیبلش کیا کہ روایت سے ہٹ کے, روایت سے ہم مراد صرف حدیث نہیں ہے بلکہ روایت سے مراد وہ کلیکٹیو آؤٹ سائڈ دا قرآن ایک ٹریڈیشن ہے جو چلی آ رہی ہے, اس کو سبسروینٹ ہونا چاہیے قرآن کے, اور قرآن کی بنیاد پہ ہمیں کوئی رائے قائم کرنی چاہیے. تو میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک تسلی اور اطمینان اور دلاسا ہوا کہ وہ اسکالر اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں, اور شاید اللہ تعالیٰ ہی کی کوئی حکمت تھی کہ اتنے لمبے عرصے تک 12-13 صدیوں میں جس میں قرآن مجید کی ملٹیپل ریڈنگس کے ملٹیپل نسخے ہمارے سامنے رہے, اور اس کے بارے میں ہمارا جنرل اوپینین ہمیشہ یہ رہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے, سارے ہی ٹھیک ہیں. اٹ واز فار دا فرسٹ ٹائم کہ فرائی صاحب آئے, انہوں نے بتایا کہ دیکھیے جو ملٹیپلسٹی آف دا قرآن ہے یہ ہسٹوریکلی ٹھیک نہیں ہے. قرآن اپنی ہسٹری خود بیان کرتا ہے, اور اس کے علاوہ اسٹیبلش ہسٹری کو جیسے کہ بیان ہونا چاہیے تواتر کے ساتھ, اس کو اگر آپ تواتر کا رول اپلائی کریں گے, میں بھی ایکسپلین کرتا ہوں کہ تواتر کا کیا مطلب ہے. میں آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو کہتے ہیں نا پریلوڈ, اور آئی ایم جسٹ بلڈنگ اپ فار دی آنسرز. تو وہ انہوں نے اس کو پہلی مرتبہ پہ اس کی ڈیٹیل بتائی. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ فراہی صاحب نے یہ ایک کنٹریبیوشن یہ کیا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیے قرآن مجید کی جو کمپائلیشن کی ہسٹری ہے, دیکھیں جو بیسک سوال ہے پہلے وہ جان لیں کہ وہ کیا ہے, کہ قرآن قسطوں میں نازل ہوا ہے. ایسا ہی ہے نا, مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ سارا قرآن اکٹھا نازل ہو جاتا. قرآن واز ریویلڈ ان پارٹ اوور اے پیریڈ آف 22 years, یعنی اصل میں اوور اے پیریڈ آف 22 years اٹ واز ریویلڈ ان پارٹ, اینڈ دوز پارٹس ور دین کلیکٹڈ ٹوگیدر لیٹر آن. سارا مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا کہ اگر تو قرآن مجید اکٹھا نازل ہو جاتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, وہ اکٹھے نزول کو کہیں درج کر لیا جاتا یا کہیں حفظ کر لیا جاتا. اس کے پیس میل کا مطلب ہے ایپیسوڈ وائز جو ریولیشن ہے, اس نے یہ سوال پیدا کر دیا کہ یہ مختلف قسطیں ہیں جو قرآن مجید کی, تو پھر ان کو کیا یکجا کیا گیا تھا کسی وقت؟ میں کہوں نا سورہ بقرہ اتری, آل عمران اتری, فلاں اتری, اپنے موقع پہ اتری ہے نا, اور لمبی لمبی صورتیں, یہ تو نہیں ایک دن میں اتر رہی ہوں گی, ٹائم لگا ہوگا, پھر اگلی سورہ آئی ہوگی. تو پھر یہ کیا ہوا کہ یہ جو اسکیٹرڈ قرآن تھا یہ کس موقع پہ جمع ہوا؟ تو ہماری ساری جو ہسٹری ہے مسلمانوں کی وہ اس کے جواب میں کھڑی ہے کہ اچھا وہ کب جمع ہوا. ہمارا جو ٹریڈیشنل جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابو بکر اور عثمان کے زمانے میں ہوا. ابو بکر نے رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک کتاب میں جمع کیا,
عثمان نے اپنی کاپیز بنائی. یہ ہمارا ٹریڈیشنل آنسر ہے, ہمارے اسکالرز یہ آنسر دیتے ہیں. فرائی صاحب نے آ کے فنڈامنٹلی اس سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ قرآن کو گہرائی سے پڑھیں گے تو آپ خود قرآن اپنی ہسٹری یہ بیان کر کے آپ کو بتا دے گا کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے ہی میں فائنلائز ہو گیا تھا. ابو بکر اور عثمان کو ان کو یہ تو ضرورت تھی کہ اس کو وہ پھیلاتے زیادہ سے زیادہ, obviously تو پھیلانا کا کام ایک اور ہے, لیکن فائنلائز کرنا دو گواہوں سے یا فائنلائز کرنا ایک بک کی شکل میں, یہ سب چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ جیسے اس سے پہلے ٹیکسٹ واز ناٹ فائنلائز, ایسا نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے یہ بتاتا ہوں کہ وہ جس جگہ سے انہوں نے استدلال کیا وہ کیا تھی, جہاں انہوں نے یہ بتایا کہ قرآن مجید اپنی اندر سے یہ بتا رہا ہے, اپنی ہسٹری کو اپنے اندر سے بیان کر رہا ہے کہ ہاؤ اٹ واز کمپائلڈ اینڈ ہاؤ اٹ واز ایکچولی ریویلڈ. اس کو وہ بیان جب کرتے ہیں تو پہلے اس کا ایک پس منظر وہ بلڈ اپ کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بیسکلی یہ جو قرآن مجید کی جو ہسٹری ہے اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ جان لیں کہ جو عربی زبان سے قرآن مجید کو آپ انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ قرآن کو براہ راست سمجھیں. اگر آپ قرآن کو براہ راست سمجھیں گے اور پھر روایت کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ روایت یا حدیث اس سمجھ کو کورابوریٹ کرے, ہو سکتا ہے نہ کرے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ اپروچ یہ رہی ہے کہ روایت کو پہلے دیکھا جاتا ہے, حدیث کو پہلے دیکھا جاتا ہے اور پھر قرآن کی طرف آیا جاتا ہے. اس کو انہوں نے فنڈامنٹلی چیلنج کیا. یعنی اصول میں تو سب مانتے ہیں کہ قرآن حکم ہے اور قرآن سب سے اوپر ہے, لیکن پریکٹیکلی حدیث کے ذریعے سے ہم ہمیشہ قرآن کو انٹرپریٹ کرتے آئے ہیں. تو اس چیز کو انہوں نے اسٹیبلش کیا, اور میں ذرا ایک چھوٹی سی درمیان میں ڈائیگریس کر کے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اسٹڈی تھی جب یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ جب میں نے وہ سیمسٹر پڑھایا تھا ہسٹری آف دا قرآن میں, اس کے بعد پہلی مرتبہ جب مجھے فرائی صاحب کی یہ بات سامنے آئی جو انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھی, تو ناؤ اب ہوتا نا کہ تھنگس اسٹارٹڈ ٹو میک سینس ٹو می, کہ مجھے محسوس ہوا کہ اب ہم یہاں سے بات کو لے کے آگے بڑھا سکتے ہیں. تو پھر میں نے اسٹڈی کا آغاز کیا جو اب میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, اور وہ یہاں سے ہوا کہ اس کے 3 حصے تھے. سب سے پہلے کا جو جواب ہے کہ اکاؤنٹ آف دا قرآن, یعنی قرآن کا اکاؤنٹ, قرآن کا ہسٹوریکل اکاؤنٹ اپنے بارے میں مجھے پہلی مرتبہ فرائی صاحب کے یہاں ملا. انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ آپ حدیثوں کے بجائے پہلے قرآن کو دیکھیے کہ وہ اپنی ہسٹری کیسے بیان کرتا ہے. پھر دوسرا میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ بخاری اور مسلم میں اور موطا میں اور ابن ماجہ میں جو روایات ہیں جو قرآن مجید کی کم و بیشی کے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں, یہ بتا رہی ہیں کہ آیتیں جو تھیں وہ مل نہیں رہی تھیں, یہ بتا رہی ہیں کہ جو کمپینین کوڈسز تھے وہ فرق تھے. تو اس کے ذہن میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ احادیث پر ایک مرتبہ پھر کرٹیکل ایویلیویشن ہونی چاہیے ان احادیث پہ کہ جو کہ یہ رپورٹ بیان کر رہی ہے. یعنی آپ کو میں سیکوینس بتا رہا ہوں. سب سے پہلے جو چیز اسپائک کی وہ یہ تھی کہ جو قرآن نے اپنی ہسٹری بیان کی ہے اس کو فرائی صاحب نے جیسے اس کو ٹیبولیٹ کیا ہے وہ سمجھنی ہے. دوسرے پارٹ میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ حدیثیں جو کہ ہمارے ہاں سیکریٹ بن چکی ہیں, جو قرآن کی ہسٹری بیان کر رہی ہیں اور اتنی چیکڈ ہسٹری بیان کی ہیں, دے نیڈ ٹو بی ری ایویلیویٹڈ ان دا لائٹ آف ہسٹوریکل کرٹیسزم. اور تیسرا میرے سامنے پھر یہ آبجیکٹو آیا کہ یہ جو قرآن کی ویریئنٹ ریڈنگز ہیں, یہ ملٹیپلسٹی آف دا قرآن ہے, یہ ایک ہیوج ایشو ہے. یعنی آپ ایک آیت کو 5 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں, ایک آیت کو آپ ایک اور طرح پڑھ سکتے ہیں, اور 3 معیارات کو اگر آپ پورا کر دیں تو آپ کہیں قرآن کے برابر ہے. اور ایک آدمی یہ دعویٰ کر دیتا ہے یہ آیت تو قرآن کی ہے لیکن حدیث سے پائی جاتی ہے, منسوخ التلاوہ ہے لیکن حکم موجود ہے, تلاوت کینسلڈ ہے لیکن حکم موجود ہے. سو یہ 3 ایریاز سے جب میں نے اپنی انویسٹیگیشن کو سٹارٹ کیا, جو میں نے آپ سمجھ رہے ہیں جو 10 سوالات تھے, تو جب میں نے خلاصہ کیا تو یہ ان 3 میں وہ سما گیا. یعنی جو 10 کویسچنس تھے, اگر آپ ان کی جو فلسافیکل بنیادوں کی طرف جائیں گے تو اگر آپ کرٹیکلی ایویلیویٹ کریں گے تو یہ محسوس ہوگا کہ قرآن کا اپنا بیان, حدیثوں کا جو بیان ہے کیا وہ سچ ہے, اگر نہیں تو پھر ان کا ری ایویلیویشن, اور قرآن کے تعدد یا ملٹیپلسٹی کا جو بیان ہے وہ اس کی پھر اصل کیا ہے. تو یہ 3 سٹارٹنگ پوائنٹس تھے جہاں سے میں نے شروع کیا. اب میں آپ کے سامنے یہ جو تینوں سٹارٹنگ پوائنٹس کو بترتیب بیان کرتا ہوں. میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے پھر میں نے اس چیز کو آگے بڑھایا. اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جو سوالات ہیں میں ان کا جواب دینے کا جو طریقہ اختیار کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان 3 سے میں شروع کروں گا. یہ جو 3 بیسک پوائنٹس ہیں, اور ان کے دوران آپ کو گفتگو کے دوران ان سوالوں کے جواب ملنا شروع ہو جائیں گے, کچھ اشارے ہو جائیں گے, کچھ آپ سوال پوچھیں گے تو مل جائیں گے, اور پھر آخر میں ہم اس کا خلاصہ بھی کر لیں گے. سو یہاں سے اب ہم بات شروع کرتے ہیں کہ فرائی صاحب نے جب قرآن مجید کی بعض آیات کو پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایک چیز کو جان لیجئے, جب آپ قرآن پڑھیں گے تو ایک مضمون بار بار آپ کو نظر آئے گا, اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوتے تھے
کہ پورے کا پورا قرآن ان پہ نازل کر دیا جائے. He would be very anxious. مطلب یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ کو خدا کا پیغمبر بنایا گیا ہے, اب چیزیں انسٹالمنٹس میں آ رہی ہیں آپ کے پاس. انسٹالمنٹس کے آنے کے نتیجے میں آپ کہتے ہیں اچھا آ گئی, اچھا کل اور آئے گی, اچھا پرسوں اور آئے گی. تو یو فیل کہ بھئی یہ تو آپ کی سول سورس آف انسپریشن ہے, سول سورس آف فیتھ ہے, لوگوں کے اعتراضات کو جواب دینے میں بھی ایک واحد سورس ہے, تو یہ جلد از جلد میرے پاس ساری کی ساری آ جائے. تو ہی وڈ بی فونڈلی ویٹنگ فار ریولیشنز, اینڈ ان کا خواہش یہ تھی کہ جلدی آ جائے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی ہوتا کہ کفار جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کس طرح کا کتاب ہے, کیونکہ ان کے سامنے تورات تھی جس کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ اکٹھی نازل ہوئی ہے. یہ جو الفاظ تھے یہ جو میں آپ کے سامنے اس وقت دیکھ رہے ہیں سورہ فرقان کے, کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً, یہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ ان پر اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا. تو یہ اعتراض بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا کہ بھئی یہ جو اعتراض ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اکٹھا نازل نہیں ہوا, تو اٹ واز ان دا بیک آف ہز مائنڈ کہ بھئی اس کا کوئی جواب ملنا چاہیے کہ یہ پیس میل یا ایپیسوڈز میں کیوں آ رہا ہے. اچھا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نا مختلف اوقات میں ان کو ایشورنس دی ہے اور یہ بتایا کہ دیکھو قرآن مجید کو ہم نازل کر رہے ہیں, تدریج سے نازل کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہ آیت ہے کہ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک, یعنی ہم اس قرآن مجید کو نزلنا کا مطلب ہے آہستہ آہستہ اہتمام کے ساتھ نازل کر رہے ہیں آپ پر, اور آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے, جلد بازی میں نہ مبتلا ہو جائیے. اس نے اپنی ترتیب سے ہی آنا ہے, مطلب اٹ ول بی ریویلڈ پیسفلی گریجولی, سارے کا سارا اکٹھا نہیں آئے گا. اس لیے کہ سارے کا سارا اگر اکٹھا آ جائے گا تو آپ اس کا تحمل کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا, مسلمانوں کی تربیت کرنا جو ہے اس کے لیے پاسبل نہیں ہوگا. اور دیکھیے یہ پھر وہ آیت ہے سورہ طٰہٰ کی جو بڑی اسٹرانگلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما, کہ اے پیغمبر اس سے پہلے کہ قرآن مجید پورے کا پورا آپ پاس نازل ہو جائے جلد بازی میں نہ مبتلا ہوئیے, جلدی نہ کیجیے, اس نے تدریج سے نازل ہونا ہے. اور یہ دعا کیجیے کہ اے اللہ میرے علم کو بڑھا, رب زدنی علما, اے اللہ تعالیٰ جو تو اس وقت جو وحی نازل کر رہا ہے تدریج سے میرے علم میں اضافہ کر. تو یہ آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ٹوک رہی ہے کہ دیکھو جلدی نہ کرو, اس نے اپنے طریقے پہ نازل ہونا ہے, آہستہ آہستہ نازل ہونا ہے. جب آہستہ آہستہ وہ نازل ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا, یہ اگلی آیت بتا رہی ہے کہ سنقرئک فلا تنسیٰ, ہم اس کو پورا آپ کو پڑھا دیں گے, آپ کے سینے میں یہ موجود ہوگا اور آپ فلا تنسیٰ اس کو بھولیں گے نہیں. سوائے اس کے الا ماشاء اللہ, اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کسی ورڈز کو ایبروگیٹ کرنا چاہتے ہیں یا ترتیب میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کی مرضی ہے, لیکن سنقرئک فلا تنسیٰ, اس پورے کے پورے قرآن کو ہم آپ کے اوپر جاری کر دیں گے, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اب اس روشنی میں وہ آیات ہیں جو امام فراہی نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ دیکھیے وہ کیسے قرآن مجید کی پوری کلیکشن کی ڈیٹیل ہیں جو بیان کر رہی ہیں اور جو اوور لک ہوئی ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان آیات کو انٹرپریٹ جیسے کیا گیا وہ ایک بالکل اور طرح کا معاملہ تھا, اور عبداللہ ابن عباس کا ایک اثر ہے, اثر کہتے ہیں کسی صحابی کی روایت کو. تو عبداللہ ابن عباس کے ایک اثر نے اس قرآن مجید کی آیت کو بیان کیا, اور وہ ایک اس کے نتیجے میں اس کا مطلب جو ہے وہ اس سے مختلف ہو گیا. فرائی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کانسنٹریٹ کیجئے اس آیت پہ, سورہ قیامہ کی آیت ہے 16 سے لے کے 19 نمبر تک. اور یہ آیتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو لوگوں نے اوور لک کی ہیں حدیث کی وجہ سے یا عبداللہ ابن عباس کی روایت کی وجہ سے, جس میں ان آیات کا مطلب کچھ اور بیان کیا ہے, جبکہ اگر آپ براہ راست غور کریں اس کا مطلب کچھ اور سامنے آتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ اس قرآن کو پورا پا لینے کے لیے اپنے زبان کو جلدی نہ ہلائیے. ہوتا تھا نا ایک آدمی جب بے قرار ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ بھئی ایک ہی مرتبہ سب مل جائے, تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں, ٹیک اٹ ایزی, آہستہ آہستہ آئے گا. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ انا علینا جمعہ و قرآن, یہ قرآن تو اب قسطوں ہی میں نازل ہوگا اور یہ قسطیں پھر ہم جمع کریں گے. انا علینا جمعہ, خدا کہتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے یہ جو پیس میل ریولیشنز ہیں, مختلف ایپیسوڈز ہیں, ہم اس کو جمع کریں گے اور پھر کیا کریں گے, وہ قرآن ہو, پھر ہم اس کو پڑھیں گے سارے کے سارے کو ایک ترتیب سے, ایک نئی ترتیب سے. یعنی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انا علینا جمع ہو, یہ جو اسکیٹرڈ طریقے سے قرآن مختلف اوقات میں نازل ہو رہا ہے, آخر میں ہم اس کو ایک ریکانسٹیٹیوٹ کریں گے, دوبارہ سے ایک نئی ترتیب سے آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور نہ صرف یہ کہ اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کریں گے, پھر اس کو ہم پڑھ کے سنائیں گے. دیکھیں قرآن از بیسکلی این اورل ورڈ, قرآن مجید آپ کو اورالٹی میں منتقل ہوا ہے,
تو اللہ تعالیٰ اب یہ دیکھیں سورہ قیامہ ایک مکی سورہ ہے. مکی سورہ کا مطلب ہے کہ ابھی مدینے کا جو 2/3 قرآن ہے وہ نازل ہونا ہے. تو فرائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ بہت شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ بھائی ٹیک اٹ ایزی، قرآن مجید نے تدریج سے نازل ہونا ہے. البتہ اس تدریج کے بعد ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اللہ میاں کہہ رہے ہیں پورا پروگرام یہ ہے کہ اسکیٹرڈ قرآن جو کہ پیس ویل انسٹالمنٹ میں نازل ہوا ہے، ہم اس کو اکٹھا کریں گے، ایک جگہ پہ یکجا کریں گے، ایک آرڈر میں مرتب کریں گے، پھر اس کو پڑھ کے بھی سنائیں گے، تاکہ کیونکہ قرآن چونکہ بیسکلی از اے اسپوکن ورڈ، تو وہی جو آخری قرات ہوگی، آخری ریڈنگ ہوگی، وہ آپ کے ذہن میں بھی رہ جائے گی. اور دیکھیں پھر ایک اور کہا گی فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. تو جب ہم اس نئی قرات، اس فائنل قرات کو پڑھیں گے، فائنل ریڈنگ کو پڑھیں گے، اب آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے. یہ بڑے امپورٹنٹ ورڈ ہے. پھر آپ نے کسی اور نئی پچھلی قراتوں کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ پہلے تو قرآن پیس میل اترا ہے. جب پیس میل اترنے کے بعد ری ارینج ہوا ہے، ایک نئی ترتیب کے ساتھ ارینج ہوا ہے. اللہ میاں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ پرانی ترتیب بھول جائیں. پرانی ترتیب کیا تھی؟ ترتیب نزولی تھی نا، کرونالوجیکل ہسٹوریکل ترتیب تھی. اللہ میاں نے کہا کہ نہیں، اب ہم ایک نئی ترتیب سے اس کو لے کے آئیں گے اور اس کو جمع بھی کریں گے اور پھر اس کی قرات بھی کریں گے. اور قرات جب ہم کریں گے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، مطلب جب ہم اس کی قرات کر لیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر اسی قرات کی آپ نے پیروی کرنی ہے، اسی ریڈنگ کی، آخری ریڈنگ کی آپ نے پیروی کرنی ہے. اور مزید آپ کو یہ تسلی دی کہ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اگر کسی چیز کی وضاحت کی ضرورت ہوگی، جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ ڈیورنگ دا ٹائم آپ جب دوبارہ سے ایک چیز کو ریکانسٹیٹیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز اجمالاً رہ گئی، کوئی چیز مجمل ہے، کوئی چیز کنسائز ہے، اٹ نیڈز مور ایکسپلینیشن، تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ اس موقع پہ ہم آپ کو وہ بھی فراہم کرتے ہیں. یہ وہ آیات ہیں جو کہ حضرت جو فرائی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے اگر ان آیات پہ اگر آپ مرتکز ہو جائیں، گھر جا کے اس کو پڑھیں آرام سے تسلی سے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بیسکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں فائنلائز ہو جائے گا. اس کو کسی 2 گواہوں کی ضرورت نہیں پڑے گی بعد میں، اس کو کسی اور کمپینین کی بعد میں فکر کی ضرورت نہیں پڑے گی کہیں ضائع نہ ہو جائے، اس کو ہم اکٹھا کر لیں. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں ہم اس کو یکجا کر دیں گے، یکجا کرنے کے بعد ریسائٹ کریں گے، اور وہ جو فائنل ریسائٹل ہے دیٹ ول بی دا ریئل ریسائٹل which has to be followed, and all previous recitals, all previous verses which had different recitals should be abandoned. ان کو چھوڑ دینا ہے آپ نے اور اسی کی آپ نے قرات کرنی ہے. تو یہ وہ بیسک آپ کہہ لیجئے آیت تھی جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی. اپنی نیچر میں تو یہ بہت سمپل ہے، لیکن اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس آیت کا اگر اتنا سادہ اور آسان مطلب ہے تو امت نے اس مطلب کو کیوں نہیں لیا؟ اس لیے نہیں لیا کہ عبداللہ ابن عباس جو ہیں، اگر تھوڑا سا آپ کو میں تفصیلی بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو تفسیر کرنے کا طریقہ رہا ہے قرآن مجید میں، وہ یہ رہا ہے کہ اگر کسی آیت کی کوئی حدیث موجود ہے یا اثر موجود ہے، یعنی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا یا کسی صحابی نے ایکسپلین کیا، تو ہمارا طریقہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہم اس حدیث سے اور اس اثر سے اپروچ کرتے ہیں، اور اپروچ کرنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ جو مطلب اس حدیث نے بیان کیا ہے وہ اس آیت کا مطلب ہوگا. ان آیات کو عبداللہ ابن عباس نے اس طرح سے بیان کیا کہ یہ جو جمع ہو کا ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں نا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر جو یہ ہیجان پیدا ہوتا ہے کہ قرآن جلد نازل ہو، کہیں ضائع نہ ہو جائے، فکر نہ کرو، اس کو ہم تمہارے سینے میں جمع کر دیں گے. یہ آیت جو اس وقت نازل ہو رہی ہے نا، قسطوں میں نازل ہوتی تھی نا، وہ والی جو آیتیں ہیں جو اس وقت نازل ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں پریشان نہ ہو کہ تم بھول جاؤ گے، اس کو ہم تمہارے سینے میں جمع کر دیں گے، اور اس کے بعد جمع کرنے کے بعد اس کی ہم تعلیف بھی کر دیں گے، اور آپ نے پھر اس جو جمع شدہ قرآن جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کی آیت آپ کے اندر اتری ہے، اس کی پیروی کرنی ہے. تو یہ ایک فنڈامنٹل فرق ہے اس آیت کی انٹرپریٹیشن کا، کیونکہ ایک وہ چیز ہے کہ آپ اس موقع پہ جب قرآن نازل ہو رہا آپ تھوڑے سے پریشان ہو اور آپ کہیں کہ یہ آیت ضائع نہ ہو جائے، تو اس کے جواب میں کہا جائے کہ فکر نہ کرو، یہ ضائع نہیں ہوگی، ہم تمہارے سینے میں جمع کر دیں گے. یہ اور بات ہے جیسے کہ اس حدیث میں کہا گیا، اور یہ اور بات ہے کہ پورے کے پورے قرآن کے بارے میں آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس سے پریشان نہ ہو، اس سارے کا سارا قرآن آپ کو ہم محفوظ کر دیں گے. تو ہمارا جو ٹریڈیشنل اکاؤنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں جمع ہو سے مطلب اصل میں یہ ہے سینے میں حفظ کر لینا، سینے میں جمع کر لینا. جبکہ فرائی صاحب کی جو تفسیر ہے اس پہ یہ تنقید کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ سینے میں جمع کرنے کے لیے جمع ہو کا ورڈ موضوع ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جمع ہو کا مطلب کبھی حفظ نہیں ہوتا. جمع ہو کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا، جو پہلے سے چیز موجود ہے اس کو اکٹھا کرنا. تو جو فنڈامنٹل تنقید کی وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس میں عربی زبان کے اس اصول سے تجاوز کیا گیا کہ جمع ہو کا کو ایک نیا مطلب دے دیا گیا ہے. ہاں اگر قرآن مجید کے الفاظ یہ ہوتے کہ جمع فی قلب کا،
ہم جمع کر دیں گے تیرے سینے میں سے. تو پھر ایک کرینہ تھا. ان دی ایبسنس آف دیٹ یہ کیسے آپ اس کا مطلب لے لیں گے کہ جو آیت نازل ہو رہی ہے وہ آپ کے سینے میں پرزرو ہو جائے گی؟ وہ تو وہ یاد کر ہی رہے تھے. یہ اصل میں پورے کا پورا سینیریو یہ بتا رہا ہے کہ مختلف اوقات میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں. they shall all be brought together. اردو زبان میں اور عربی زبان میں جمع ہو کا مطلب ایک ہی ہے. جمع کرنے کا مطلب ٹو گیدر سم تھنگ. تو گیدر تو آپ پارٹس ٹو کریں گے نا. یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ ایک چیز اتر رہی ہے ہم اس کو گیدر کر دیں گے. تو وہ لفظ سے تجاوز ہو جائے گا. اس کے لیے ہونا ہی چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کے ورڈز ہوتے. عربی زبان میں ثبتا، حافظہ، یہ سارے ورڈز ہیں جو یوز ہوتے ہیں حفظ کے لیے. لیکن جمع ہو جب تک کرینہ نہ موجود ہو کبھی بھی حفظ کے لیے، کبھی بھی یاد کرنے کے مفہوم میں نہیں ہوتا. اس وجہ سے اس جگہ پہ انہوں نے تنقید کی. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے اس آیت کے ترجمے میں، یعنی آپ سمجھیں اس آیت کو تاریخ القرآن کے قضیے سے لوگوں نے ڈی لنک ہی کر دیا. اس لیے کہ جب وہ حدیث آ گئی، حدیث نے مطلب لوگوں کو یہ بتا دیا کہ آپ کہ اصل میں یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ جب قرآن نازل ہوگا تو ان کے ذہن سے نکل جائے گا. اور اس پریشانی پہ ان کو بتایا جا رہا ہے نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں، ہم اس کو جمع کر دیں گے آپ کے سینے میں. ان کے نزدیک اصل میں آیت یہ بیان کر رہی ہے. یعنی ہمارے ہاں عبداللہ ابن عباس کے اثر کی روشنی میں جو لوگ اس قرآن کی آیت کو انٹرپریٹ کرتے ہیں وہ بیسکلی یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولنے سے بچنے کے لیے، بھولنے سے تسلی دینے کے لیے کہ دیکھیں آپ بھولیں گے نہیں، آپ کے سینے میں اس کو ہم جمع کر دیں گے. یہ وہ کہہ رہے ہیں. فرائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اس آیت کا یہ مطلب اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جمع ہو، ایسے میں نے عرض کیا کہ یہ پہلے سے موجود شدہ چیزوں کو اکٹھے کرنے کا نام ہے. اور یہ بیسکلی قرآن کی پوری اسکیم ہے جو یہ بیان کی جا رہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے سورہ قیامہ میں which is a very early Meccan سورہ کہ دیکھیں at the end all of this Quran will be gathered together, it will be brought in one piece and then اس کی ہم قرات کریں گے، اس کو ہم پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اسی کو فالو کرنا ہوگا. اس کے بعد وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کے 3 نتیجے نکلتے ہیں ہسٹوریکلی. اور وہ کہتے ہیں کہ ہسٹوریکلی اگر آپ ان نتیجوں کو آپ اگر مان لیتے ہیں تو آپ کو وہ آیتیں بالکل واضح ہو جائیں گی. پہلا کیا ہے؟ First, the Quran was collected and arranged in the lifetime of the Prophet and recited out to him in a specific sequence. دیکھیں نا فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. ہم قرآن مجید کو سارے کے سارے اکٹھا کر دیں گے، پھر اس کی تلاوت کریں گے، اس کو ہم پڑھیں گے اور آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے. اب وہ نتیجہ نکال رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ان آیتوں کا پھر مطلب اصل میں یہ ہے، اگر یہی مطلب جیسے کہ انہوں نے اس کا نکالا ہے، اس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ قرآن پہ اس کا مطلب ہے لازماً جمع کیا گیا ہوگا پروفٹ کی زندگی میں، ایک سیکوینس میں ارینج کیا گیا ہوگا. اور پھر وہ مزید دیکھتے ہیں کہ اگر یہ بات ٹھیک نہیں ہے، if this promise was to be fulfilled after his death, he would not have been asked to follow this new recital. پھر وہ یہ تو یہاں کہتے نا، یعنی پھر اللہ میں یہ نہ کہتے کہ جب میں پڑھ لوں تو اسی کی پیروی کرنا، اسی کو فالو کرنا. کیونکہ ہسٹری تو آپ کی یہ بتا رہی ہے نا کہ حضرت ابو بکر نے جمع کیا، حضرت عثمان نے اس کو شاید ضائع کیا، تو ہسٹوریکلی یہ بات پہ الٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ورڈز یہ بتا رہے ہیں کہ بعد میں تو قرآن جمع نہیں ہوا، یہ پروفٹ کی اپنی زندگی میں جمع ہوا ہے. لہٰذا اس جمع شدہ قرآن مجید کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فالو کریں. دوسرا جو انہوں نے کنکلوژن ڈرا کیا وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ اب یہ جو نئی ترتیب سے ہم نے قرآن کو جمع کیا ہے اور اس کو ریسائٹ بھی کیا ہے، اب آپ نے صرف اس کو فالو کرنا اور تمام ورسز کو، تمام قراتوں کو چھوڑ دینا. اور تیسرا یہ بتایا گیا کہ اگر کسی جگہ پہ کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میں فراہم کروں گا. انا علینا بیانہ ہے نا آخر میں، ثم انا علینا بیانہ. پھر اگر کسی مزید کی وضاحت کی ضرورت ہے تو میں آپ کو اس کے مطلب بیان کروں گا. عام طور سے اس آیت کا مطلب لوگوں نے یہ لے لیا گیا کہ اگر کسی وضاحت کی ضرورت ہے تو حدیث کے ذریعے سے میں اس کی شرح کر دوں گا. جبکہ ظاہر ہے کہ انا علینا بیانہ سے یہاں مراد قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حدیث کا ذکر تو نہیں کر سکتے نا. اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اگر آپ کو کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت رہی تو میں اس وقت فراہم کر دوں گا. تو یہ وہ انہوں نے انسٹیٹیوٹس آپ کہہ لیجیے 3 انہوں نے مقرر کیے اور انہوں نے بتایا کہ دیکھیے قرآن مجید اپنے بارے میں، اپنی ہسٹری کے بارے میں خود کلام کر رہا ہے. اور ہم نے صرف عبداللہ ابن عباس کے اس روایت کی وجہ سے کہ اس کا مطلب کچھ اور ہے، ہم نے اوور لک کر دی اس آیت کو اور ہمیں رشتہ ہمارے ذہن سے نکل گیا. اب پھر انہوں نے ایک اور کام کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو بات میں کر رہا ہوں، جو استنباط میں نے کیا ہے، دیکھیں ہسٹری بھی اس کی تائید میں کھڑی ہے. 2 کام کیے انہوں نے. پہلے انہوں نے بتایا کہ دیکھیے قرآن کی آیت جو قرآن کی تاریخ بیان کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے، وہ نہیں ہے جو عام طور سے سمجھا جا رہا ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ ہے بلکہ دیکھیے ہسٹری کیسے اس بات کی تائید پہ کھڑی ہوئی ہے، حدیث کیسے اس بات کی تائید پہ کھڑی ہوئی ہے جو انہوں نے سمجھی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ the prophet would read out whole surahs of the Quran
to people, and this could not have been possible unless they had been read out to him in their specific sequences. یعنی یہ بات تو بالکل واضح ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری صورتیں جو ہیں وہ پڑھ کے سنائیں، نمازوں میں پڑھ کے سنائیں، خانہ کعبہ میں پڑھ کے سنائیں، اور مختلف انداز میں مختلف موقعوں میں جب سوالات ہوئے تو اس وقت پڑھ کے سنایا. اور جو کمپینینز تھے، جو صحابہ تھے، وہ پھر ان سیکوینس میں ان آیتوں کو وہ سنتے تھے اور یاد رکھتے تھے. اور یہ میں نے ظاہر ہے ابھی وہ حدیثیں کوٹ نہیں کی، لیکن اس انفرنس کے پیچھے بے تحاشا روایات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو، قرآن مجید کی آیتوں کے بارے میں یہ کہا کہ دیکھیے یہ وہ صورتیں ہیں، یہ سورہ فلق ہے، یہ سورہ ناس ہے، باقاعدہ نام لیا اور ان کو پھر ان نام کے ساتھ لوگوں کو پڑھایا، ایجوکیٹ کیا، ٹیچرز مقرر کیے کہ آپ لوگوں کو یہ ٹیچ کریں. وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید ایک سرٹیٹیوڈ والا ٹیکسٹ تھا. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بہت ساری احادیث کی بتا رہی ہیں کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے اور جب بھی کوئی سورہ میں اس کو پلیس کرنا ہوتا تو جگہ جگہ یہ پروفٹ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کو آپ فلاں جگہ پہ رکھ دو، اس کو آپ فلاں جگہ پہ رکھ دو. جو یہ خود بتا رہا ہے کہ جو پیس میل ریولیشن ہے اس کے اندر جو پلیسمنٹ آف ورسز ہے، ظاہر نازل تو ہوئی ہیں مختلف اوقات میں، لیکن وہ جو پلیسمنٹ ہے وہ پروفٹ کے کہنے پر ہوئی ہے. ان ادر ورڈ اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ ہوئی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بعد میں صحابہ نے صورتیں جمع کر دیں اور آیتیں جمع کر دیں، بلکہ نہ صرف یہ کہ نازل کر کے انہوں نے پابند کیا، بلکہ یہ بتایا بھی کہ دیکھیے یہ آپ نے فلاں آیت کو فلاں جگہ پہ رکھنا ہے، فلاں سورہ فلاں سے پہلے آئے گی، فلاں کے بعد میں آئے گی. یہ ڈیٹیل ڈائریکٹیو وہ دیکھ کے رخصت ہوئے. اور پھر یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اٹ از نون فرام authentic and agreed upon narrative from the Quran that once the Quran had been revealed, Gabriel recited out the complete Quran to the Prophet in its initial sequence, in its real sequence, and the Prophet taught it to the Ummah the way he received it from Gabriel. یعنی یہ بات بھی تاریخ میں بیان ہوئی ہے کہ جو آخری رمضان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے عام طور سے رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے آخری 10 دن. جو آخری ان کی زندگی کا رمضان تھا، اس کے اگلے سال وہ فوت ہو گئے تھے، انہوں نے 20 دن کا اعتکاف کیا. عام دنوں میں 10 دن کرتے تھے، 20 دنوں میں. اور ان 20 دنوں میں قرآن کا مذاکرہ کیا جبرائیل سے. یعنی ایک مرتبہ پورا قرآن جبرائیل نے آپ کو پڑھ کے سنایا اور ایک مرتبہ آپ نے ان کو پڑھ کے سنایا. اور یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے کہ جو فیضا قرأنہ فاتبع قرآن نے بیان کر دی کہ ایک قرآن مجید کو ایک نئی ترتیب سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محکم طریقے سے ہم تمہیں بیان کر دیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہسٹری بھی اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ عرضہ اخیرہ کہتے ہیں اس کو. عرضہ اخیرہ کا مطلب ہے فائنل پریزنٹیشن، کہ رمضان جو کہ آخری رمضان تھا اس میں پورے کے پورے قرآن کو ری کانسٹیٹیوٹ کیا گیا، ری کمپائل کیا گیا اور ایک نئی ترتیب دے دی گئی اور اس کو ریسائٹ کیا گیا. واٹ از ٹرائنگ ٹو سے از کہ جو کچھ انہوں نے یہ بیان کیا ہے بیسکلی احادیث جو کہ قرآن کی روشنی میں کھڑی ہیں، قرآن کی سپورٹ میں کھڑی ہیں، وہ بھی موجود ہے. وہی موجود ہے جو کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں، جیسے کہ وہ عبداللہ ابن عباس کا اثر تھا. اس کے علاوہ بہت ساری اور روایات ہیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہسٹری تو دونوں طرح کی ہے. تو ہم نے ہسٹری کا وہ حصہ قبول کرنا ہے یا احادیث کا وہ حصہ قبول کرنا ہے کہ جو قرآن کی اپنے پرپٹ، قرآن کے اپنے مفہوم کے مطابق ہے. تو وہ بتانا وہی چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے وہ ہسٹوریکل مواد جو قرآن کی انٹرپریٹیشن کو میں نے جیسے پریزنٹ کیا ہے اس کے حق میں تاریخ بھی یہ مواد فراہم کرتی ہے. تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن مجید ایک ڈسٹنکٹ کتاب کی شکل میں، جیسے کہ ہم بک کہتے ہیں، بک فارم میں مرتب تھا یا کسی اور فارم میں مرتب تھا؟ کیونکہ اللہ میاں نے تو یہ کہا تھا نا کہ ہم اس کو کلیکٹ کر کے آپ سامنے محکم طریقے سے پیش کر دیں گے. تو قرآن مجید کے بارے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک یونیک طریقہ اختیار کیا، اور وہ یونیک طریقہ یہ تھا کہ قرآن کو پڑھا دیا گیا، قرآن کو یاد کرا دیا گیا، قرآن کو سکھا دیا گیا، قرآن کو لکھوا دیا گیا، قرآن مجید کو زبانی جو محفوظ کرا دیا گیا. یہ مختلف طریقے اختیار کیے گئے، لیکن کوئی ایک نسخہ نہیں تیار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کوئی ایک سنگل نسخہ نہیں، بلکہ جیسے ہوتا ہے نا کہ طالب علموں کو قرآن مجید منتقل کر دیا اورل شکل میں، اور وہ اورل شکل کے مختلف طریقے اختیار کیے گئے. قرآن مجید کے بارے میں یہ بات بالکل واضح رہے کہ جیسے کہ بعض لوگوں نے کلیم کیا دور حاضر میں کہ کتاب اصل میں کی شکل میں مرتب پروفٹ کے زمانے میں کر دیا گیا تھا. ایسا نہیں ہے. یعنی جب اللہ میاں نے یہ کہا اور فرائی صاحب نے اس کو جیسے میں نے بتایا آپ کو ایکسپلین کیا کہ قرآن کو وہ ریکانسٹیٹیوٹ کریں گے، تو اٹ ڈڈ ناٹ مین کہ وہ کسی کتابی شکل میں وہ بیان کر رہے تھے. یہ کلیم نہیں وہ کر رہے کہ کتاب بن گئی تھی، بلکہ عربوں کے جو اس وقت کے حالات تھے اس کے لحاظ سے وہ اوریلٹی یا زبانی تواتر کے قائل تھے. تو زبانی طور پہ قرآن مجید کو منتقل کر دیا گیا. لوگوں نے لکھ بھی لیا جو مختلف شاگرد تھے اور اس کو اپنے ہاں درج بھی کر لیا، لیکن کوئی نسخہ وہ چھوڑ کے نہیں گئے.
اور اس طریقے سے قرآن مجید کی ایک قرات، ایک قرآن وہ چھوڑ کے گئے، کیونکہ قرآن مجید کی جو ورڈز ہیں سورہ قیامہ کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اس فائنل ریکانسٹیٹیوشن کو کر لیں گے تو ہم اس کو پڑھ کے بھی سنائیں گے، تاکہ کوئی دو آیتیں نہیں رہ جائیں گی، وہ علم یعلمون اور تعلمون اور نعلمون نہیں پڑھیں گے اس طرح، بلکہ ایک ہی قرآن وہ پڑھیں گے، اب آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور اسی کو پھر آپ نے آگے بڑھانا ہے اور اسی کو آپ نے پیش کرنا ہے۔ تو دیئرفور غلطی یہاں سے لگی ہے لوگوں کو کہ انہوں نے یہ یعنی اس آیت کو نظر انداز کیا، اس آیت کو انہوں نے ایک اور مفہوم میں لے لیا جو میں ایکسپلین کر چکا ہوں، اور اس کے نتیجے میں قرآن کی یہ آیت قرآن کی جو ہسٹری بیان کر رہی ہے وہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گئی۔ اب میں آپ کے سامنے یعنی ابھی ہماری بات چل رہی ہے، میں تھوڑا سا اور اس کو ایلیبریٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ ابھی صرف ہمارے سامنے ایک ہیولا سا آیا، آئی نو کہ اس کو کمیونیکیٹ کرنے میں کچھ چیزیں ہیں جو گیپس ہوں گے، لیکن اگر میں سمرائز کروں اب تک کی بات کو تو وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹریڈیشنل اکاؤنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ان سوالات میں بھی دیکھا کہ قرآن مجید کی جو ٹیکسٹ تھا وہ بعد میں جا کے فائنلائز ہوا، وہ پروفٹ کی زندگی میں فائنلائز نہیں ہوا، بلکہ دو گواہوں کی موجودگی میں یا مختلف اور طریقوں سے اس کو جمع کیا گیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ٹیکسٹ جو ہے یہ پروفٹ کی زندگی میں کیا گیا، حضرت جبریل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاکرہ ہوا، اس میں جو آخری ترتیب تھی قرآن کی، جو فائنل ترتیب تھی، اس کو اللہ میاں نے پڑھ کے بھی سنایا جبریل کے ذریعے سے، تاکہ وہ زبانی وہ محفوظ کر لیں۔ اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس زبانی حفاظت کو اپنے صحابہ کو بھی منتقل کر دیا، کیونکہ یاد کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے ربیع الاول میں اگلے سال، اس سے پچھلے سال رمضان میں یہ مذاکرہ ہو چکا ہوا تھا، تو تقریباً 6 مہینے تھے جس میں انہوں نے پھر اس نئی ترتیب کو امت کو ظاہر ہے منتقل کیا ہوگا۔ تو یہ وہ نئی ترتیب تھی جس کو انہوں نے امت کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت کے ان کے صحابہ تھے، اور جو اس وقت کے جو صحابہ تھے ان کے سامنے پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے اب ہم جو بھی پرانی طریقے سے ہم قرآن پڑھ رہے تھے، جو ترتیب نزولی کے ساتھ تھا، جس کے اندر حالات کے لحاظ سے قرآن نازل ہوا تھا، اب اس کو آپ چھوڑ دیں، forget about it، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ فیضا قرأنا، آپ اس نئی قرات کی پیروی کرنی ہے، آپ پرانی قراتیں، پرانی جو جتنی بھی چیزیں ہیں تو ان کو آپ ابینڈن کر دیں۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک قرات، ایک نص واحدہ جسے آپ کہتے ہیں، ایک ٹیکسٹ ود ون ریڈنگ ہمیں منتقل ہوا، اور انفارچونیٹلی ہم بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھتے کہ قرآن مجید ایک ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں اسی کو ہم نے لحاظ سے اختیار کرنا ہے، ہم نے جو ملٹیپل ریڈنگس تھیں، آپ اس سے اپنے سوال کا جواب بھی تھوڑا سا حاصل کر لیں گے کہ وہ ملٹیپل ریڈنگس پیدا کیسی ہوئیں۔ وہ ایسے پیدا ہوئیں کہ بہت سارے لوگوں نے اصرار کیا کہ قرآن کی جو پریویس ریڈنگ تھی جب وہ نازل ہو رہا تھا ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کی پوائنٹ ہے، یعنی انہوں نے کہا ہم نے تو یہ بات پروفٹ کے زبان سے سنی ہے، اور ان میں سے بعض صحابی وہ تھے کہ جو عرضہ اخیرہ تھا، وہ جو فائنل ریویو تھا، اس سے پہلے وہ دور دراز کے علاقوں میں نکل کے جا چکے ہوئے تھے، تو وہ جو پریویس ریولیشن آف دا قرآن کی جو آیتیں تھیں ترتیب کے لحاظ سے بھی اور نوعیت کے لحاظ سے بھی، وہ انہوں نے یاد کی ہوئی تھی، اور وہ ظاہر ان کے پاس تھی، وہ ملٹیپلسٹی کے وجود میں آنے کا ایک باعث بنی، وہ آگے جا کے میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہیومنلی یہ اہتمام کیا تھا کہ بھئی وہ پچھلوں کو آپ نے ابینڈن کر دینا ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس آیت کا وہ مطلب ہی نہیں سمجھا کہ ابینڈن کرنا ہے، اس آیت کا ہم نے مطلب عبداللہ ابن عباس کی جو حدیث ہے اس کی روشنی میں سمجھا، تو زیادہ تر لوگوں نے جو کہ ہمارے سامنے رپورٹڈ ہے اس کو ایسے بیان نہیں کیا۔ اب جو اگلی بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فراہی صاحب کی اس ریسرچ کے نتیجے میں جو سنگل قرآن مجید کا کانسیپٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک ہی وہ نص ہے جو ہمیں منتقل ہوئی ہے، اس کو ہمارے اسلاف کیسے بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا کشم کشا اقتباس ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ زرکشی ایک بڑے اسکالر گزرے ہیں، یہ ان کی گواہی ہے۔ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کوٹ کریں ابو عبد الرحمن السلمی کو۔ ابو عبد الرحمن السلمی جو ہیں یہ 1st سینچری کے اسکالر ہیں، یعنی پہلی صدی کے اسکالر ہیں۔ اب یہ رپورٹ اپنی بیان کر کے کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ the reading of Abu Bakr, Umar, Usman, Zayd ibn Sabit and that of all the Muhajirun and the Ansar was the same. کوئی اختلاف نہیں تھا اس میں۔ They would read the Quran according to al-qira'at al-amma. یہ انہوں نے اس کا نام بھی رکھا کہ جس قرات کو، جس ریڈنگ کو ہم کہہ رہے ہیں اٹس کالڈ the qira'at al-amma، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، ریڈنگ آف the masses, ریڈنگ آف the common people. This is the same reading which was read out twice by the Prophet to Gabriel in the year of his death. Zayd ibn Sabit was also present in this reading، یعنی یہ جو آخری جو مذاکرہ ہوا تھا اس کو ہم عرض عقیدہ کہتے ہیں، and it was this very reading that he taught the Quran to people till his own death. یعنی زید بن ثابت کی جو وفات ہے 50 ہجری کی بعد میں ہوئی ہے، 45 ہجری کے آس پاس ہوئی ہے کہا جاتا ہے۔
تو یعنی یہ بتا رہا ہے کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی ملٹیپل قرآن نہیں منتقل ہوئے. پہلے تو قرآن نے بتا دیا ہمیں، یعنی قرآن مجید کی سورہ قیامہ کی آیتوں نے بتا دیا کہ ریکانسٹیٹیوٹ جب قرآن ہوا ہے، جب وہ آپس میں بنا ہے، تو ایک آیت یعنی ایک سنگل ٹیکسٹ کے طور پہ وہ منتقل ہوا ہے. ہسٹری نے بھی بتا دیا کہ عرضہ اخیرہ ہوا تو لوگوں نے اس کو پڑھا، مذاکرہ کیا، اور ساتھ یہ ایک تابعی آپ کہہ لیں، اس نے بھی یہ بتا دیا ابو عبد الرحمن السلمی کہ دیکھیے میرے زمانے تک میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی تعدد نہیں تھا قرآن مجید میں. حضرت ابو بکر کی جو ریڈنگ ہم نے انہیرٹ کی، عمر کی، عثمان کی، ایک ہی تھی، حتیٰ کہ جو مہاجرون اور انصار تھے وہ ایک طرح قرآن پڑھ رہے تھے. یہ بتانے کے لیے کہ یہ پہلے 60-70 سال میں یہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوا تھا کہ قرآن کہاں سے آ گیا، ایک ہی قرآن تھا. اختلاف اگر پیدا ہوا تو بعد میں ہوا. میں آپ کے سامنے بھی ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ کیسے پیدا ہوا. تو پہلا جو ہمارا آپ سمجھ لیجیے جو اس دوسرے سیشن کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہاں پہ آپ کہہ لیں ہاف ہو جاتا ہے، یا ایک لحاظ سے ہمارے نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ بیسکلی مولانا حمید الدین فرائی نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جس قرآن سے آپ واقف ہیں وہ قرآن اپنی ہسٹری بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کریں گے اور ایک ریڈنگ اس کی آپ کے سامنے آئے گی. اس کا نام القراءۃ العامہ ہے، جیسے کہ اس اقتباس سے آپ کو موجود ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے، اور القراءۃ العامہ ہی ہے جو آگے منتقل ہوگی. اب جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے، یہ القراءۃ العامہ اگر اس کو کہا جاتا ہے تو یہ ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس کے نتیجے میں ہم شور ہیں کہ القراءۃ العامہ ہی ہمارے تک پہنچی ہے؟ تو اب یہ اگلی بحث ہے، اور اس بحث کو میں اب آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں کہ سمرائز فارم میں رکھوں تاکہ آپ اس سے سوال کر سکیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہسٹوریکلی ذرا اس بات کو تازہ کر لیں ایک مرتبہ پھر. ہم نے اب تک جو بات کی وہ یہ ہے کہ سورہ قیامہ کی آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں وہ قرآن فائنلائز ہو گیا تھا، اور اس فائنلائزڈ قرآن کو اس کا مذاکرہ ہوا جبریل کے ساتھ. اس مذاکرہ شدہ قرآن کو امت کو منتقل کر دیا گیا ایز اے سنگل ریڈنگ، اور اس ریڈنگ کا نام ہمارے اسلاف القراءۃ العامہ کہتے ہیں. القراءۃ العامہ، نہ وہ حفظ کا قرآن کہتے ہیں اس کو، نہ وہ اس کو ورش کا قرآن کہتے ہیں، نہ وہ نافع کا قرآن کہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ان کے ہاں ٹرم ہی ایک تھی القراءۃ العامہ. اس القراءۃ العامہ کو ہم تک وہ کیسے پہنچا؟ میں اب آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ میں اس کو ایکسپلین کروں کہ وہ جو ریڈنگ تھی وہ ایک ہی تھی، اور ایک اگر تھی تو ہمیں کیسے معلوم ہے کہ وہ ایک ہی تھی اور وہ اس پہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی. تو دیکھیے اس کے اندر اس کو جاننے کے لیے میں آپ کو مجھے تھوڑی سی ہسٹری یا تھوڑا سا وہ بیان کرنا پڑے گا ٹیکنیکل. دیکھیے چیزیں جب منتقل ہوتی ہیں وہ دو طرح سے منتقل، اور یہ میں اب آپ کے سامنے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو اوتھینٹسٹی ہے یہ کیسے جج کی جاتی ہے. تو اوتھینٹسٹی جج کرنے کا جو ایک پیمانہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں تواتر. تواتر کا مطلب ہے پے در پے ہونا، اور اتنے ملٹیپل سورسز ایک سے ایک چیز کا آنا کہ اس کے اندر کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے، اور آپ اس کے بارے میں بالکل مطمئن ہو کہ وہ جب ہزاروں لوگ ایک بات کو بیان کر رہے ہیں تو اس سے غلطی ختم ہو جاتی ہے. اس کی مثال زبان ہے. زبان آپ دیکھیے تواتر سے منتقل ہوئی ہے. مجھے اور آپ کو جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو سارا ماحول اس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اس لفظ کا مطلب ایک ہی ہے. یہ باٹل ہے، یہ گلاس ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، اس لفظ کا ایک ہی مطلب ہے. میں جب جملہ بول رہا ہوں تو میں کوئی ڈکشنری کی مدد سے نہیں بول رہا، بلکہ میرا ماحول گواہی دے رہا ہے کہ ہاں یہ اس کا مطلب، اس ورڈ کا مطلب یہی ہے، اور سینٹینس کا مطلب یہی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں تواتر. اب یہ تواتر کیا کرتا ہے؟ یہ ایک چیز کی ٹرانسمیشن کو سرٹیٹیوڈ دے دیتا ہے، قطعیت دے دیتا ہے. اس لیے کہ جب ہزاروں لاکھوں لوگ ایک ہی بات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر پہ کوئی جھول کا امکان نہیں رہتا. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ زبان کے بارے میں جو زبان کے جو متفق علیہ الفاظ ہیں ان میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یا مثال کے طور پہ اگر آپ خبر کی مثال لیں، خبر متواتر کی، تو ہمیں پتہ ہے کہ سر سید نامی ایک شخصیت تھی جو پائی جاتی تھی، جو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی، لیکن ان کے اپنے شاگردوں نے اس بات کو منتقل کیا، اور پھر یہ پے در پے ہم تک یہ بات پہنچی کہ جو آئی وٹنسز تھے ان آئی وٹنسز نے اپنے نیکسٹ جنریشن کو منتقل کیا، اور انہوں نے پھر اپنی نیکسٹ جنریشن کو منتقل کیا. تو پہلی جنریشن کے جو آئی وٹنس لوگ تھے انہوں نے نیکسٹ جنریشن کو اتنی بڑی تعداد میں اس بات کو منتقل کیا کہ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اس کے برعکس جو خبر واحد ہوتی ہے، یا میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک بندے سے دوسرے بندے تک بات منتقل ہو رہی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ایک سنگل لڑی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، اس کے بعد ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی سے یہ سنا، پھر ایک تابعی کہتے ہیں میں نے تابعی سے یہ سنا. تو یہ اسے کہتے ہیں سنگل سٹرینڈ. ایک کی بات دوسرا بیان کرے، اور دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی قلیل تعداد میں آگے منتقل کر رہے ہوتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں یہ تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ جو بات ایک اگلا آدمی کو منتقل کی جا رہی ہے وہ کتنی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ آدمی سچا ہے یا نہیں سچا، اس کی میموری نے کوئی فالٹر کیا ہے یا نہیں کیا. یہ ساری وہ چیزیں تھیں
کہ جو ہمارے جو محدثین ہیں انہوں نے کوشش کی ان کو جاننے کی، اور پھر ایک اسماء و رجال کا پورا علم وجود میں آیا، جس کے نتیجے میں پھر انہوں نے یہ جانا کہ دیکھیے یہ ایسے ہے کہ جب روایات منتقل ہوتی ہیں کہ ہمیں پھر راویوں کی تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ انہوں نے جو بات بیان کی وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ یہ ہسٹری کو منتقل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایسے ہم کہتے ہیں خبر واحد کا ذریعہ، یا چند لوگوں کو منتقل کرنے کا ذریعہ، اور اس میں غلطی ہو سکتی ہے اس لیے کہ وہ جو چند لوگوں کو منتقل کر رہے ہیں، پتہ نہیں بات صحیح انہوں نے سمجھی ہے، ہو سکتا ہے بہت نیک لوگ ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کان نے غلطی کی ہو سکتا ہے فہم نے غلطی کی ہو، اس وجہ سے اس پہ ہم ہسٹوریکل ٹولز آف کرٹیسزم اپلائی کرتے ہیں اور یہ چیک کرتے ہیں کہ یار یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے کنٹینیوٹی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی بات کو شاید 2-3 لوگ اگر بیان کر رہے ہیں، ایک ہی بات کو 2-3 لوگ اگر بیان کریں، اس کا مطلب بات میں وزن ہوگا، بیکاز the same thing is being narrated by various people۔ اس کے برعکس تاریخ کو منتقل کرنے کا ایک اور ذریعہ بھی ہے، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جیسے وہ تھا فرد سے فرد کے انتقال کا ذریعہ، ایک دوسرا ذریعہ ہے جنریشن ٹو جنریشن، اس کو ہم تواتر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک پوری جنریشن جو ہے وہ ایک بات کو سن رہی ہے، یاد کر رہی ہے اور اگلے کو بیان کر رہی ہے، اور وہ اگلے کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسے کانکرنٹ پرپیچویشن ہے کہ اس کے اندر آپ کسی انڈیویجول راوی کو آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس لیے جب لاکھوں لوگ ایک بات کو بیان کر رہے ہیں تو اس امٹیریل ہے کہ ایک یا دو سچے ہیں جھوٹے ہیں، بیکاز دیر سچ اے وائڈ ایکسپینس آف پیپل وچ از کمیٹنگ دا سیم فیکٹ دیٹ دیر از نو پاسبلٹی آف اینی اس کے اندر کوئی غلطی ہو۔ اس کی مثال آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک پیٹرن آپ کو بتایا، اس کو کہتے ہیں میشڈ پیٹرن۔ یہ تواتر کا ایک عملی اظہار ہے کہ دیکھیے بالکل پہلے سٹیپ سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے رین ڈراپس کی طرح چیزیں نیچے آ رہی ہیں اور آپس سے بالکل کلوزلی نیٹڈ ہیں، اور جو اوپر ڈاٹس ہیں وہی نیچے ڈاٹس ہیں، وہی نیچے ڈاٹس ہیں، یعنی اتنی بڑی تعداد میں وہ جو ان میش طریقے سے وہ نیچے آ رہے ہیں ڈاٹس کہ جو اوریجنل کنٹینٹ ہے وہی ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ تو یہ صرف یہ بات بتانے کے لیے ہے کہ قرآن مجید جب ہمیں منتقل ہوا ہے القراءۃ العامہ کے ذریعے سے، یا اس کا جو نام تھا وہ اس تواتر کے ساتھ منتقل ہوا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ وہ اس کے اندر کوئی گنجائش تھی۔ وہ جو دوسری آپ نے قراتیں سنی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، وہ ساری کی ساری احاد ہیں، ان میں سے کوئی ایک متواتر نہیں ہے، یعنی وہ جو چاروں قرآن ہیں سوائے اس قرآن کے جس سے ہم واقف ہیں، ان سب قرآن مجید کے اندر اگر آپ ان کی آیتوں کا جائزہ لیں گے ان کی سندیں آپ کو مل جائیں گی، ول فائنڈ آؤٹ کہ ایک صحابی نے بیان کیا، ان صحابی سے کسی اور نے سنا، ان سے کسی اور نے سنا۔ تو خلاصہ اصل میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس قرآن سے ہم واقف ہیں وہ واحد قرآن ہے جو متواتر قرآن، وہ واحد قرآن ہے کہ جو اس قرآن کا مصداق ہے کہ جس کے بارے میں اللہ میاں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ اس کو ہم کلیکٹ کریں گے اور اس کو ہم ٹرانسمٹ کریں گے۔ باقی سارے کے سارے جو قرآن مجید ہے وہ احاد ہیں، لیکن چونکہ احاد کے بارے میں ہمارے علماء نے امام شافعی کی قیادت میں یہ بات تسلیم کر لی کہ جو بھی روایت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے، اور اگر وہ ان روایات ایکسیپٹ نہ کرتے تو پھر ان کے لیے حدیث ایکسیپٹ کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے، بیکاز یو سی یہ جو قراتیں ہیں انڈیویجول قراءات ہیں یہ بالکل ویسے ہی آپ کو پہنچی ہیں جیسے احادیث پہنچی ہیں۔ اگر وہ ان قراءتوں کا انکار کر دیں تو ان کو حدیث کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ آپ ان کی مشکل سمجھیے، یعنی انہوں نے ان قراءتوں کو اس لیے ایکسیپٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تو حدیث بھی تو یہی ہے نا، حدیث یعنی اس میں قرآن روایت ہو رہا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ روایت ہو رہے ہیں، فرق تو صرف یہ ہے، لیکن وہیکل تو وہی ہے۔ اس مشکل کی وجہ سے they could not find a way out، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، احاد سے جو قرآن میں ملتا ہے یا چند لوگوں سے جو قرآن ملتا ہے ہم اس کو بھی ایکسیپٹ کریں گے۔ دیکھیں یہ تھوڑا سا توجہ کی بات ہے، اللہ میاں کی طرف سے متواتر قرآن تھا جو آپ کو دیا گیا، لیکن آپ جو ہمارے اسکالرز نے یہ سوچا کہ یہ جو انڈیویجول لوگوں سے ہمیں قرآن مل رہا ہے، صحابہ سے قرآن مل رہا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ روایت بھی موجود ہے کہ انزل القرآن علی سبعۃ حرف، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس کو ہم پھر کیسے پلیس کریں گے؟ تو انہوں نے اس کی پلیسمنٹ کا نتیجہ ہی نکالا، انہوں نے کہا کہ جو متواتر قرآن ہے اس کو بھی ہم ایکسیپٹ کر لیں گے جو وہ قرآن ہے جس سے ہم واقف ہیں، اور وہ جو احاد قرآن ہے جو چند لوگوں کو روایت کیا اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیں گے، کیونکہ اگر ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا تو پھر احادیث کو ایکسیپٹ کرنے کی وہاں پر کوئی بنیاد نہیں رہ جائے گی۔ اور ان کے سامنے چونکہ سورہ قیامہ کی آیتیں نہیں تھیں یا اس کا وہ مطلب نہیں تھا جو پھر فرائی صاحب نے سمجھا، اس کا مطلب انہوں نے وہی سمجھا ہوا تھا کہ قرآن کو یاد کروا دیں گے، چنانچہ ان کے پاس قرآن کی کوئی حکم آیت نہیں تھی، کیونکہ وہ آیت تو یہ بتا رہی ہے نا کہ باقی قراتوں کو اگرچہ وہ احاد ہی کیوں نہ ہو آپ نے چھوڑ دینا ہے، آپ نے ابینڈن کر دینا ہے، فیضا کرانا فتب قرآن، آپ نے انہی کو فالو کرنا ہے جو میں اب فائنل قرار دے رہا ہوں۔ تو یہ وہ مشکل تھی جس میں ہمارے عام اسکالرز جو ہیں اس وقت بھی پھنسے ہوئے ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ سورہ قیامہ کا وہ مطلب نہیں ہے جیسے کہ ابھی بیان کیا گیا، اور جب آپ یہ مان لیں گے کہ سورہ قیامہ کا وہ مطلب نہیں ہے تو باقی میرے پاس بھی اور آپ کے پاس بھی کوئی کرائٹیریا نہیں رہ جاتا، پھر آپ کہتے ہیں ہاں ایک قرآن وہ ہے جو تواتر سے منتقل ہوا ہے،
جو ہمارے پاس ہے, اور ایک قرآن وہ ہے جو چند لوگوں کو منتقل ہوا ہے, اور وہ یہ ہے. اب تو دونوں قرآن ہمیں ماننے پڑیں گے, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس وقت ہماری امت جو اسکالرز ہیں وہ دونوں قرآن کو مان رہے ہیں. لیکن عام آدمی کے سامنے وہ دونوں قرآن اس لیے نہیں آتے کہ عام آدمی کے سامنے وہ متواتر قرآن ہے جو شائع ہوتا ہے اور جو پہنچتا ہے, اور چونکہ 97% آف دی امہ از ایکچولی ریڈنگ دیٹ قرآن. وہ جو 3% ہیں وہ احاد قرآن کو جو چند صحابہ کو ٹرانسفر ہوا اس کو وہ پڑھتے ہیں. اور اس کی آپ کو میں وجہ بتاتا ہوں جس سے آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ بیسکلی ہوا یہ ہے کہ ان کے سامنے یہ جب سوال پیدا ہوا کہ یہ جو ویریئنٹ ریڈنگ پیدا ہوئی ہیں ان کو ہم ریجیکٹ کیوں کریں, تو سوال یہ پیدا ہوا کہ پہلے تو یہ بتائیے آئی کہاں سے ہیں. تو آئی کہاں سے ہیں, اس کا جو پہلا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں جیسے اگر آپ کو میں نے بتایا تھا نا شروع میں کہ قرآن مجید جو ہے وہ جب نازل ہوا ہے اس کے بعد وہ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا ہے, لیکن اس کی ایک پریویس ریڈنگ بھی موجود تھی جس میں ظاہر ہے کوئی تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے, اس میں اعراب کا بھی فرق ہو سکتا ہے. تو بہت سارے صحابہ نے چوز کیا کہ اس کو بھی وہ منتقل کریں آگے. لیکن آئی ہیو ریزن ٹو بلیو, ظاہر ہے آپ سوال پوچھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا, انہوں نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ ایکیڈیمک امپورٹنس کی چیز ہے, صرف یہ قرآن نہیں ہے, لیکن چونکہ ہم نے پروفٹ سے یہ بھی سنا ہے اس کو بھی لکھ لو. لیکن متواتر قرآن یہی ہے. ہوا یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کے دور اول کے لوگ ہیں انہوں نے تو قرآن مجید کے کوئی ڈسٹنکشن کے ساتھ منتقل کیا کہ بھئی ایک ہی اصل قرآن ہے, the rest are mere academic verses which we heard from the prophet, and because we heard from the prophet we would not like to have them destroyed or given up. یہ ریکارڈ کے طور پہ رکھ لو, آپ ایسے سمجھ. یہ پہلا پروف ہے قرآن کا, ہے نا, پروف ریڈنگ آپ کرتے ہیں نا, یہ فرسٹ پروف ہے. اس کو جب ریوائز کیا گیا اس کی ریوائز شکل تو یہی ہے, لیکن جو پہلے پروف ہے ان کو بھی رکھ لو, اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے ہیں کہ یہ ضائع نہ ہو جائیں. اس طرح سے یہ ویریڈ ریڈنگ اوریجنیٹ ہوئی ہے کہ جو فائنل پروف تھا اس پر لوگوں نے, صحابہ کرام تو بالکل کلیئر تھے, لیکن بعد کے لوگوں نے پھر یہ محسوس کیا کہ وہ جو انڈیویجول آیتیں ہیں ان کی بھی وہی اہمیت ہے. اور پھر کچھ زمانہ گزرا نہیں کہ وہ جو چند لوگوں سے منتقل کیا ہوا قرآن ہے اور جو سارے لوگوں سے منتقل کیا ہوا قرآن ہے وہ ایکویٹ ہو گیا. This distinction was found between the companions, but very soon within the first century یہ ڈسٹنکشن ختم ہونی شروع ہوگی, اور ساری جو چیزیں تھیں پیرل منتقل ہونی شروع ہو گئی. وہ بھی آپ نے قرآن کے طور پہ ایکسیپٹ کر لی, وہ بھی قرآن کے طور پہ ایکسیپٹ کر لی. اور یہ سوال کہ why were they held acceptable, اس لیے کہ ایک ان کو روایت مل گئی کہ جس میں حضرت عمر اور حکیم نظام نے سورہ فرقان کو جب ڈفرینٹلی پڑھا تو دونوں کے بارے میں پروفٹ نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. تو جب آپ نے سبت و عرف کی روایت کو سچا مان لیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے کہا کہ وہ جو احاد قرآن ہے جو چند لوگوں نے منتقل کیا اور بہت لوگوں نے منتقل کیا ہے دونوں ہی ٹھیک ہیں, اس لیے کہ پروفٹ نے اپنے زمانے میں دونوں کو ریٹیفائی کر دیا تھا. اور یہ اب میں آپ کے سامنے تھوڑا سا آگے یہ بیان کرتا ہوں کہ اس کے اندر پھر یہ ہوا کہ کچھ سکولز آف تھاٹ وجود میں آنے شروع ہو گئے. اور یہ سکولز آف تھاٹ یہ آپ کے سامنے ہیں, جو میجر سکولز آف تھاٹ ہیں, جس کے اندر بیسکلی یہ لوگ تھے جو نمایاں ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ جو صحابہ کرام سے ہمیں جو ریڈنگ ویریڈنٹ ملی ہے نا ان کو اب ہم سنتھسائز کر کے ایک پورا قرآن الگ بنا دیتے ہیں. چنانچہ وہ جو آپ نے دیکھا تھا نا شروع میں جو قرآن سے نافع کا جو قرآن ہے, تو نافع ایک شخصیت ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام سے جو آیتیں مجھے ملی ہیں تو میری دانش میں جو کہ مختلف لوگوں نے جن کو ریٹیفائی کیا اب میں اپنی دانش میں اس کو کانسٹیٹیوٹ کر دیتا ہوں. ایک پورا قرآن انہوں نے اس کے نتیجے میں بنا دیا, اور یہ وہ قرآن ہے جس وقت موراکو میں پڑھا جاتا ہے. اس لیے کہ اس قرآن کے بارے میں ان کو یہ اطمینان تھا کہ بھئی میں تو چوائس کر رہا ہوں نا, مجھے تو جیسے حضرت عمر نے چوائس کر لی تھی اور انہوں نے چوائس کر لی تھی کہ دونوں ٹھیک ہیں, اب مجھے آگے منتقل کرنا ہے. تو اب مجھے یہ دو روایتیں زیادہ بہتر معلوم ہو رہی ہیں. تو نافع نے جو مدینہ کے قاری ہیں بیسکلی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, انہوں نے پھر وہ قرآن کانسٹیٹیوٹ کیا جو کہ اس وقت موراکو میں پڑھا جاتا ہے. ان کو اس کی مختلف آیتیں ملی, متواتر قرآن بھی ملا, احاد قرآن بھی ملا. ان کو انہوں نے کمپائل کیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ قرآن جو ہیں ان کو مجھے اپنے ٹیچر سے ہی ملا ہے, لہٰذا آپ اس کو میں ایک سیپریٹ ریڈنگ کے طور پہ, یعنی صحابہ کرام میں تو انڈیویجول ریڈنگس تھیں, آپ سمجھ رہے ہیں, ہر آیت کو الگ الگ تھا. یہاں آ کے سیکنڈ سینچری میں یہ کیا, انہوں نے کہا جی کہ اب ہم اس کو سنتھسائز کریں گے. چنانچہ سنتھسائز کرنے کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ جو مختلف سلیکشنز تھیں ان کو ہم کہتے ہیں صاحب اختیار لوگ تھے. یہ صاحب اختیار کا کیا مطلب ہے, دے کوڈ سنتھسائز اینڈ میک دیئر اون ریڈنگ, ان کو یہ اختیار دے دیا گیا. تو ایک نافع تھے جنہوں نے یہ بنایا, ان کی ریڈنگ جو تھی وہ پرومیننٹ ہوگی مدینہ میں, یا شروع مدینہ سے ہو, یہ کہا جاتا ہے کہ نارتھ افریقہ میں پڑھی جاتی. دوسرے ابن کثیر تھے, یہ وہ ابن کثیر نہیں جیسے آپ واقف ہیں, یہ ایک اور ابن کثیر ہیں, یہ مکہ میں تھے. پھر دمشق میں تھے ابن عامر, پھر بصرہ میں تھے ابو عمر, پھر کوفہ میں ایکچولی تین ہیں, ایک عاصم ہے, ایک حمزہ ہے, اور پھر تیسرے کا نام غالباً رہ گیا, وہ کسائی ان کا نام ہے, کاف سے کسائی ہے, وہ دوسرا کاف سے کسائی نہیں ہے,
کاف سین الف کسا، یہ 3 کوفہ کے تھے اور باقی تھے. یہ اپنے اپنے علاقوں میں ان کی وہی حیثیت تھی قرات میں یا قرآن میں جو مثال کے طور پہ فقہ میں امام ابو حنیفہ کی یا امام شافعی کی، جیسے وہ بہت بڑے 4 لوگ تھے، ان کو اختیار تھا کہ وہ مسائل پہ کلام کریں. بالکل ان کے مساوی یہ 7 قراء جو تھے، انہوں نے جب مختلف قرآن کی روایتیں سنی تو انہوں نے کہا ہم اپنے لحاظ سے اس کو ترویج دیں گے، اپنے کرائٹیریا کے لحاظ سے جو ہم سمجھتے ہیں زیادہ بہتر ہے. اس میں زبان کے پہلو سے بھی چیزیں تھیں، اس میں گرامر کے پہلو سے بھی چیزیں تھیں. انہوں نے کہا ان میں سے جو بہتر ہے ہم ان کو کمپائل کریں گے. اس کے نتیجے میں پھر یہ 7 روایتیں وجود میں آئیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے 2 شاگرد ہیں. یعنی نافع کا یہ قرآن ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ورش تھے اور ایک قالون تھے جن کے 2 شاگرد تھے. ایک کا قرآن موراکو میں جا کے زیادہ اسٹیبلش ہو گیا اور ایک کا قرآن لیبیا میں جا کے اسٹیبلش ہو گیا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان 7 کے 2 شاگرد تھے جو بہت پرومیننٹ ہو گئے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ 7 اب 14 بن چکے ہیں. تو اب اس وقت 14 قرآن مجید ہیں جو کہ 7 تو مین لوگ ہیں لیکن ہر مین آدمی کے 2 شاگرد ہیں. تو وی ہیو ناؤ 14 ویریشنز آف دا قرآن، جس میں سے 4 یا 5 ویریشنز تو فزیکلی پائی جاتی ہیں. باقیوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم سنتھسائز آج کر رہے ہیں. اس وقت بھی 1950s میں کوشش کی گئی کہ جو بقیہ قرآن مجید کے جو قراتیں رہ گئی ہیں ان کو ہم سنتھسائز کر کے کم سے کم ریکارڈ میں تو لے آئیں، کیسٹس پہ تو کم سے کم لے آئیں یا DVDs پہ تو لے آئیں، بے شک کوئی پڑھے یا نہ پڑھے. تو اس کے نتیجے میں پھر وہ سارا مسئلہ پیدا ہوا جو آپ کے سامنے ہے. اور اس میں اب میں آپ کو تھوڑا سا مزید آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیے اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیے نا آپ کے سامنے ہر علاقے کا ذکر ہے کہ کون سی قرات کہاں پائی جاتی ہے نا. مدینہ کی قرات کے بارے میں پتہ ہے، نافع وہاں پائے جاتے ہیں، مکہ کی قرات میں ذکر ہے. آج آپ حیرت انگیز طور پہ یہ دیکھیں گے کہ مدینہ ہو یا مکہ ہو، دمشق ہو یا بصرہ ہو یا کوفہ ہو، سب میں القراءۃ العامہ ہے. کسی ایک میں بھی ایک قرات جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھئی دیکھیں مدینہ میں نافع تھے، مدینہ تو کوئی معمولی شہر نہیں، پروفٹ کا شہر ہے، وہاں انہوں نے ایک نئی قرات جو تھی وہ تصنیف کر دی. لیکن آج ہمارے پاس وہ قرات مدینہ میں ہے ہی نہیں. تو 2 اس کے لاجیکل مطلب ہے کہ یا تو زبردستی اس کو ایکسٹرمنیٹ کیا گیا اور یا اس کو پڑھنے والے کچھ لوگ تھے وہ وہاں سے موو ہو کے کہیں اور چلے گئے. یہی ہو سکتا ہے نا بنی. اور ہسٹری میں اس کی کوئی ہمیں مثال نہیں ملتی کہ زبردستی ان قراتوں کو ان کی جگہوں سے نکالا گیا ہو. یعنی نہ مکے سے نکالا گیا نہ دمشق سے نکالا گیا، بلکہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اسکالرس تھے جو ان قراتوں کو پڑھتے تھے، احاد قراتوں کو، اور جب وہ موو ہوئے تو قراتیں موو کر گئی ان کے ساتھ. اور ان جگہوں پہ ایکچولی ہمیشہ سے قرات العامہ ہی رہی ہے. یعنی خلاصہ اصل میں یہ ہے کہ جو جنرل قرات ہے کامن مین میں ہمیشہ اس نے انفلٹریٹ کیا ہے، سوائے علماء کے سرکلز کے، کیونکہ ان کو خبر واحد میں وہ آیتیں مل گئی تھیں تو انہوں نے کہا جی ان کو تو ہم گیو اپ نہیں کر سکتے. تو جہاں جہاں وہ گئے انہوں نے ان کو پھیلایا. اور اس سے زیادہ ایک جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں وہ نہیں گئے اور جہاں کامن مین گیا ہے وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوا. جیسے دیکھیں پاکستان، ملیشیا، انڈونیشیا، یہاں پہ اسکالرز نہیں گئے، یہاں پہ عام عوام گئے ہیں، وہ القراءۃ العامہ لے کے گئے ہیں اس قرات سے جس سے میں اور آپ واقف ہیں. جب انتقال کا ذریعہ یا منتقل ہونے کا ذریعہ اسکالرز بنے ہیں تو کیا ہوا ہے کہ وہ جو اسپیشل ریڈنگز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ گئی ہیں اور کامن مین کی تو ریڈنگ گئی ہے. لیکن جہاں پہ عام آدمی گئے، فتوحات ہیں، جیسے محمد بن قاسم سندھ میں گئے یا انڈونیشیا میں تاجروں نے اس کو فتح کیا، ملیشیا میں بھی یہی ہوا، وہاں پہ اسکالرز نہیں گئے، وہاں عام آدمی گئے. وہاں پہ ایسا ہی ہوا ہے کہ ایکچولی صرف اور صرف آپ کو وہی ریڈنگ ملتی ہے، جس کا اصل میں مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی جیسے کہ آپ لوگ ہیں وہ اسی متواتر ریڈنگ سے واقف ہے. لیکن جو اسپیشل ریڈنگز ہیں جو اسکالرس کے پاس ہے وہ صرف چند لوگوں کے پاس ہیں، اور وہ اس لیے کہ ان کو یہ ذمہ داری تھی، تو یہ خیال تھا کہ بھئی پروفٹ سے اگر ہم نے سنی ہے، صحابہ نے پرزرو کیا تھا، اب ہمیں بھی پرزرو کرنا چاہیے. اب اس کے بعد ایک سوال کا جواب پھر بھی باقی رہ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے چلیں یہ تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ان کے بارے میں آپ نے توجیہ کر دی کہ یہ جائز ہیں، یا مثال کے طور پہ ان کو مشکل کیا پیش آئی، لیکن جن ملکوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا وہ پھر کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں نا، یہ تو اصل میں زیادہ جواب اس کا مل جاتا ہے کہ تفسیروں میں یہ کیوں موجود ہے. اس لیے موجود ہے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ بھئی پروفٹ کے علم کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ بات ہے تو پھر ایک ملک نے ایک نئی ریڈنگ کیوں اڈاپٹ کر لی؟ جیسے نافع کی ریڈنگ کو موراکو نے اڈاپٹ ہی کر لیا. تو اس کے بارے میں آپ بتاتا ہوں. جب میں موراکو گیا اور وہاں جا کے مجھے جب اسٹڈی کیا تو یہ اندازہ ہوا کہ یہ ایک رائل ڈکری تھی، ایک شاہی فرمان تھا. اور وہ ایسے ہوا کہ امام مالک بہت بڑی فیمس اتھارٹی ہیں، مالکی فقہ کے وہ بانی ہیں، وہ نافع جو کہ قاری ہیں ان کے استاد تھے. یعنی آپ سمجھ لیجیے قرآن انہوں نے ان سے سیکھا تھا، اور نافع جو ہیں امام مالک کے شاگرد بھی تھے، موطا انہوں نے ان سے سیکھی تھی. یعنی دونوں آپس میں استاد اور شاگرد ہیں، ایک نے ان کو قرآن پڑھایا ہے دوسرے کو، اور دوسرے نے ان کو حدیث پڑھائی ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ نارتھ افریقہ میں جو فقہ مالکی ہے، مالکی فقہ، اس کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. اور انہوں نے کہا دیکھو ہم نے فقہ میں جب امام مالک کو اڈاپٹ کر لیا ہے
تو ہم قرآن میں بھی امام مالک کو اڈاپٹ کرتے ہیں کیونکہ امام مالک کے جو استاد ہیں وہ نافع ہیں. تو اگر ہم نے ان کی فقہ لے لی ہے تو قرات بھی ہم ان کی لے لیتے ہیں. تو یہ وہ وجہ بنی ہے جس کے نتیجے میں پھر ایک موقع پہ میں نے فیس کیا کہ 254 یا 55 ہجری میں جا کے قاضی نے، وہاں کے فیض کے قاضی نے کہا جی کہ اب یہ جو نافع نے قرآن سنتھسائز کیا تھا ہم اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور اڈاپٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے امام مالک کی فقہ کو اڈاپٹ کیا ہے. اگر ہم نے ان کی فقہ کو اڈاپٹ کر لیا تو ان کی ریڈنگ کو بھی ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور ان کی ریڈنگ وہی ہے جو نافع کی ریڈنگ. تو یہ ایک آپ سمجھ لیجیے ایک واٹر شیڈ تھا جس کے نتیجے میں پہلے ان کا ساتھ یہ معاملہ ہوا، پھر جتنے دوسرے ممالک ہیں ان سب میں یہ ہوا کہ جن جن کی فقہیں جن کے لحاظ سے ریلیٹ کرنی شروع ہو گئیں ان کو وہ ڈومیننس حاصل ہونی شروع ہو گئی. تو اب آپ پوری بات کا خلاصہ یہ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی انداز سے پڑھا آخر میں آ کے، اور اسی ایک انداز سے منتقل کیا. لیکن چونکہ پرانی قراتیں موجود تھیں، صحابہ کرام نے تو ان کو ڈسٹنکشن کے ساتھ آگے پیش کیا، لیکن بعد کے لوگوں نے اس ڈسٹنکشن کو بلر کر کے ان کو ایگزیکٹلی وہ درجہ دے دیا جو قرآن مجید کا ہے. اور پھر بعض ممالک میں یہ ہوا کہ انہوں نے جب سنتھسائز ریڈنگ ان کو مل گئی تو انہوں نے پوری کی پوری ریڈنگ اڈاپٹ کر لی، اور جہاں اڈاپٹ نہیں کی وہاں انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ریڈنگز لی ہیں چنانچہ ہم اب اپنی تفسیروں میں تو کم سے کم ان کو درج کر دیں تاکہ یہ بتا دیں کہ ایکڈیمکلی یہ تو موجود ہے. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ڈسٹنکشن نہیں موجود رہی کہ یہ احاد سے منتقل کی ہوئی تھی یا ان کی ایکڈیمک امپورٹنس ہے. دے ورچولی ور ریگارڈیڈ ٹو بی ایز دا قرآن اٹسیلف، دا مین قرآن اٹسیلف. تو یہ وہ خلط مبث تھا جو ہسٹری میں پھر ایک دور میں آ کے پیدا ہوا. اب اگر میں آپ کے سامنے پوری بات کو پھر سے سمرائز کروں اور بالکل شروع میں چلا جاؤں تو آپ کو یاد ہوگا کہ سوال جو ہمارے سامنے تھے وہ یہ تھے، یعنی یہ وہ سوال تھے جو ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا. میں نے ابھی تک جو آپ کو جواب دیا یہ پہلے 2 سوالوں کا جواب دیا ہے. سوری بات ذرا لمبی ہو رہی ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن کی جو 5 ورژنز ہیں اور قرآن کی جو ویریئنٹ ریڈنگز ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ ہسٹوریکل اسٹڈی کریں اور یہ دیکھیں کہ جس ریڈنگ کو تواتر اور سرٹیٹیوڈ حاصل ہے وہ ایک ہی ہے، باقی سب وہ سنگولر ریڈنگز ہیں جن کو پرزرو کر دیا گیا، اور جیسے حدیث کو سینکٹی دے دی گئی ویسے ہی ان قراتوں کو سینکٹی دے دی گئی. اور جس قرآن سے اس امت واقف ہے جس کو وہ حفظ کا قرآن کہتی ہے وہی قرآن اصل قرآن ہے، وہی تواتر سے منتقل ہوا ہے. اور اصل میں اس کا نام، اس قرات کا نام حفظ کی قرات نہیں ہے بلکہ القرات العامہ. اب اس کے بعد جو آپ دیکھ رہے ہیں نا باقی سارے جو سوالات ہیں یہ سارے کے سارے پیدا ہوئے ہیں احادیث سے. تو میں نے اپنی اسٹڈی میں آگے میں ذرا جلدی سے اس کام کو کر رہا ہوں کہ فرام 3 to 10 یہ سارے کے سارے بیسکلی حدیث بیسڈ کویسچنز ہیں، بیکاز کوئی نہ کوئی حدیث موجود ہے. پہلی 2 میں تو کیونکہ فزیکلی وہ چیزیں موجود ہیں اس لیے آپ کا جواب اور تھا، لیکن فرام 3 to 10 یعنی آپ دیکھیے انکمپلیٹنس میں بھی حدیث موجود ہے. ابھی آپ ٹرائبل ایررز کو چھوڑ دیں، عثمانک کاپیز میں بھی حدیث موجود ہے. یہ جو قرآن کلیکشن کی رپورٹس ہیں وہ بھی احادیث ہیں. تو میں نے پھر ان ساری احادیث کا ہسٹوریکل انالیسس کیا 15 سال میں، اور مجھے تقریباً 2 جلدوں میں یہ اباؤٹ 1400 پیجز 1400 صفحے پر مشتمل یہ انالیسس ہے، جس میں پھر تقریباً کچھ 60 میں نے آپ کے سامنے تو زیادہ بیان نہیں کی، مین بیان کی ہیں اباؤٹ 70 کے قریب احادیث ہیں جو قرآن مجید کی اس پکچر کو آپ کے سامنے پریزنٹ کرتی ہیں جو میں نے رفلی آپ کے سامنے پیش کی. اور ان سب کے بارے میں نے بتایا کہ دیکھیے ان کے اندر یا تو ان کی سند میں جھول ہے یعنی جو ٹرانسمیشن میں جھول ہے، اور یا ان کا جو ٹیکسٹ ہے اس کے اندر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ٹیکسٹ آپس میں متضاد ہے. یعنی ایک ہی راوی ایک بات کو ایسے بیان کر رہا ہے اور ایک بات کو اپوزٹ طریقے سے بیان کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں جو تعارض پیدا ہوتا ہے، جو ڈسکرپنسی پیدا ہوتی ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہم جب بھی کوئی چیز تعارض کا شکار ہوتی ہے اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن اگین یہ ذرا ٹیکنیکل بحث ہے، اگر آپ کہیں گے میں کسی اور موقع پہ کر دوں گا. میں اپنی بات یہاں اس لیے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ فرام 3 to 10 جو سارے مسئلے ہیں وہ حدیث اورینٹیڈ ہیں. میں نے ان حدیثوں پہ کام کیا ہے، اور پھر میں نے اگر آپ اور ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو 95 لیکچرز میں نے یوٹیوب پہ وہ اس وقت اپلوڈڈ ہیں ان ساری احادیث پہ اور سارے مسئلے پہ بھی دیے ہیں. یو کین لک اپون دوز. اور پھر آخری 5 لیکچرز میں ان کو سمرائز بھی کر دیا ہے. اور اب اس وقت میں یہ کر رہا ہوں کہ اس پوری کی پوری اسٹڈی کو میں نے ابریج کر کے اباؤٹ 200 پیجز میں شائع کر رہے ہیں. انشاءاللہ المعرض کی طرف سے شائع ہوگی ان نیکسٹ کپل آف منتھس. اور جب وہ شائع ہو جائے گی تو جو ڈیٹیلڈ اسٹڈی ہے جس اباؤٹ 2 volumes of 1400 پیجز پھر بعد میں وہ بھی شائع ہو جائے گی. اس کے اندر پھر میں نے یہ ساری احادیث کا کرٹیکل انالیسس کر کے یہ بتایا ہے کہ ان میں سے کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم کوئی درجہ دے سکیں. محض بخاری میں یا محض مسلم میں یا محض صحیح ستہ میں آنے کے نتیجے میں کوئی روایت مستند نہیں ہو جاتی، بلکہ تاریخی تنقید سے اس کو گزارنا ضروری ہے. اور اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ایک موضوع ہے قرآن مجید کا جس کو ہم نے حدیث میں جب پڑھا تو تاریخی تنقید سے گزارا اور اس نتیجے تک پہنچے. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ سارے ایشوز میں ضروری ہے. اس تاریخی تنقید کا جو اطلاق ہے تمام احادیث
پر ضروری ہے جہاں جہاں وہ قرآن کو انٹرپریٹ کر رہی ہیں، کیونکہ ہر جگہ یہ پرابلم پیدا ہوئی ہوئی ہے، ہر جگہ یہ احادیث کے نتیجے میں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کوئی احادیث محض پرابلم پیدا کرتی ہے، بے تحاشا احادیث ہوئے ہیں جو ہمیں پروفٹ کا علم منتقل کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں بہت روشنی پیدا ہوتی ہے، لیکن بہت ساری وہ احادیث ہیں جن کو ہم نے گلے سے لگا لیا ہے، جس کے نتیجے میں قرآن مجید کا جو مفہوم ہے وہ خبط ہو جاتا ہے، وہ بالکل سلب ہو جاتا ہے۔ فرائی صاحب نے اسی کابوس کو توڑا، انہوں نے کہا کہ روایت وہ ایکسیپٹ کی جائے گی جو پہلے قرآن کے متن کو ایکسیپٹیبل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ انا علینا جمع ہوا قرآن، اصل میں قرآن مجید کی جو عربی ہے اس کے لحاظ سے اس کو آپ دیکھیں، وہ قرآن کی جمع کرنے کی پورا سیکوینس بیان کر رہی ہے، وہ ہسٹری آف دا قرآن نریٹ کر رہی ہے۔ آپ ہسٹری آف دا قرآن خارج سے تلاش کر رہے ہیں، خارج کی ہسٹری ہم تبھی ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی اگر وہ داخلی ہسٹری کے بالکل مطابق ہو۔ تو یہ میں نے کچھ کوشش کی ہے، لیکن میں کوشش کے دوران ہی میں محسوس کر رہا تھا شاید بہت ساری باتیں میں کنوے نہیں کر پا رہا ہوں گا، کیونکہ یہ دراصل مجھے بھی 15-16 سال لگے، اور 15-16 سال کی باتوں کو 1.5 گھنٹے میں سمیٹنا ظاہر ہے یہ ہیو ٹو میک اے لاٹ آف سمپلیفیکیشن، بعض دفعہ میں نے اوور سمپلیفیکیشن کر لی ہیں، میں نے وہ بریف اوور ویو دے دیا ہے، وہ بیسک اسٹڈی آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔